یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی فضیلت سماعت کیجیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا، اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نیتیں بھی اچھی اچھی کر لیجئے ماشاءاللہ۔ اول تاخیر مدنی مکالمے میں شریک رہنے، موبائل فون کا استعمال نہ کرنے، توجہ کے ساتھ سننے، سن کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچانے کی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مدنی مکالمے میں شریک رہیے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلاء کلمت الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ انشاءاللہ۔ مساجد کی تعمیرات، اس کے چلانے والے اور اس میں نمازیں پڑھنے والے، اسے آباد رکھنے کی نیتیں کرنے والے، کوششیں کرنے والے جو عاشقان رسول ہیں، ان کے حوالے سے جو بعض کمزوریاں ہیں ان کی نشاندہی کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ ماشاءاللہ۔ حدیث پاک میں بلغ عنی ولو آیا، پہنچا تو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، اس حدیث پاک کی پیروی کی بھی نیت کرتا ہوں۔ دعوت اسلامی کا بڑا ہی منفرد شعبہ ہے اور بڑا اہم شعبہ ہے خدام المساجد۔ آج اس کے متعلق بھی کچھ عرض کیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مساجد کے حوالے سے جی، فیضان سنت میں امیر اہل سنت نے نقل کیا ہے، جی جی، مروی ہوا ہے کہ ایک مسجد اپنے رب عز و جل کے حضور شکایت کرنے چلی اللہ اکبر، کہ لوگ مجھ میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں۔ فرشتے اسے آتے ہوئے ملے اور بولے، ہم ان مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے والوں کے ہلاک کرنے کو بھیجے گئے ہیں۔ مزید لکھتے ہیں، روایت کیا گیا ہے کہ جو لوگ غیبت کرتے، جو کہ سخت حرام اور زنا سے بھی اشد ہے، اور جو لوگ مسجد میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں، ان کے منہ سے گندی بدبو نکلتی ہے، جسے فرشتے اللہ عز و جل کے حضور ان کی شکایت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، جب مباح اور جائز بات بلا ضرورت شرعیہ کرنے کو مسجد میں بیٹھنے پر یہ آفتیں ہیں، تو مسجد میں حرام اور ناجائز کام کرنے کا کیا حال ہوگا۔ تو یہ عبارت جو آپ کے سامنے ابھی فیضان سنت کے صفحہ نمبر 1202 1202 پیج نمبر سے پڑھ کر بیان کی گئی، اس سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ مساجد کی ایک اپنی اہمیت ہے، اس کے ایک اپنے مقاصد ہیں، اس کی اپنی جو شرعی احکامات ہیں، اخلاقی ذمہ داریاں بھی اپنی جگہ پر ہیں۔ اولاً تو سلسلے کی ابتدا میں ہی میں ان تمام عاشقان رسول کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جو مساجد کی تعمیرات میں حصہ لیتے ہیں، اس کے لیے عطیات دیتے ہیں، اس کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، جگہیں دیکھتے ہیں، اور نہ جانے کن کن مراحل اور معاملات سے یہ گزرتے ہیں۔ پھر وہ عاشقان رسول جو اپنا وقت نکالتے ہیں، مساجد کی خدمت کرتے ہیں، اس کو آباد رکھتے ہیں، اس کے انتظامات کو دیکھتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، وقت دیتے ہیں،
عام نمازی آتے ہیں چلے جاتے ہیں، یہ مسجد کی دیکھ بھال کرتے ہیں، صفائی ستھرائی کا انتظام دیکھتے ہیں، بجلی وغیرہ، کبھی پانی کا مسئلہ، کبھی موٹر کا مسئلہ، تو کبھی بجلی کا مسئلہ، تو کبھی فلاں مسئلہ، تو کبھی امام صاحب تنخواہ ہے، چلے گئے تو ان کے اخراجات پورے کرنے ہیں، اور بہت ساری چیزیں کرنی ہوتی ہیں، ان میں یہ کوششیں کرتے ہیں۔ مرحبا۔ اور محلے، عموماً یہ محلہ کمیٹیاں ہوتی ہیں، محلے کے نمازی ہوتے ہیں، جو میں ایک تعداد ہوتی ہے جو مسجد میں نماز بھی پڑھتی ہے، بعض نہیں بھی پڑھتے، لیکن ان سب کو مبارکباد ہے جو شریعت کے تقاضے پورے کر کے اپنی ان خدمات کو انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ان کے ساتھ تعاون کرنے والے ان سب کو اولاً ہی ہم اپنے سلسلے میں مبارکباد دیتے ہیں کہ جو شریعت کے تقاضے پورے کر کے مساجد بناتے ہیں، مساجد کو آباد کرتے ہیں، امام حضرات کی خدمت کرتے ہیں، مؤذنین کے مسائل ہیں، خادمین کے مسائل ہیں۔ ایک گھر ہمیں چلانا ہوتا ہے، ظاہر ہے اس کے لیے کتنے اخراجات ہوتے ہیں، اس میں کتنے معاملات ہوتے ہیں۔ مسجد جس میں مطلب کہ 200 300 400 بعض مساجد میں ہزاروں نمازی آتے ہیں، جی جی، پھر کبھی شب برات کے اجتماع، تو شب معراج کے اجتماع، تو کبھی آقا کا میلاد منایا جاتا ہے، اللہ بزرگوں کے آراس منائے جاتے ہیں، اعتکاف کے ایام آتے ہیں، تو ماہ رمضان میں اس میں سحری، افطار، معتکفین کے لیے سہولیات اور بہت کچھ انتظامات کرنے کے لیے مسجد کی کمیٹی، مسجد کے ذمہ داران اور مساجد کے امام اور ائمہ کرام، مؤذنین، خادمین وغیرہ وغیرہ جتنے بھی ہیں، جی جی، جو شریعت کے تقاضے پورے کر کر اسلام و دین کی خدمت انجام دینے کے جذبے کے تحت اس خدمت کو انجام دیتے ہیں، مخلصانہ طور پر کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی کوششوں کو قبول فرمائے آمین۔ اور مزید انہیں ان میں اپنی خدمت انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ظاہر ہے یہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں اس کا تعلق خالصتاً دینی شعبے سے ہے، جی، خالصتاً دینی شعبے سے ہے، حتیٰ کہ مسجد کی جگہ دیکھنا، اس کے پلاٹ کے معاملات، اللہ اللہ، پھر اس کی تعمیرات کے معاملات، اس کی خریداری کے معاملات، پھر اس کی وہ زینت و آرائش وغیرہ کے جو معاملات ہوتے ہیں، خوبصورتی کے معاملات ہوتے ہیں، پھر سہولیات مہیا کرنا، نمازیوں کے لیے استنجا خانے، وضو خانوں کا وہ کی ترکیب بنانا، ان کے جوتوں کو کہاں یہ اتارتے ہیں، پھر اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، پھر نمازوں کے اوقات، اس کا ساؤنڈ سسٹم، یہ سب کچھ ایک دینی مقصد، نماز اور نمازیوں کے لیے جو کچھ ہم کرتے ہیں، ان سب کو آج ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے اس سلسلے میں ہم ان کے مدنی پھولوں کو شامل کریں۔ ساتھ ہی ساتھ وہ خوش نصیب عاشقان رسول جنہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے، یقیناً مسجد نماز کے لیے ہے، نمازیوں کے لیے ہوتی ہے، سجدہ کرنے کی جگہ مسجد، سجدہ کرنے کی جگہ جہاں نمازی اپنے رب تعالیٰ کے حضور سجدہ کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے۔ ان سب کے معاملات کو دیکھنے کے لیے یقیناً ہم سب جو نمازی اسلامی بھائی ہوتے ہیں وہ مسجد میں کس طرح رہتے ہیں، ان کی وجہ سے مسجد کے معاملات میں کوئی خلل تو نہیں آتا، انہیں کس طرح مسجد میں آنا چاہیے، مسجد میں بیٹھنا چاہیے، مسجد میں وقت گزارنا چاہیے، مسجد کے معاملات میں ان کو تعاون کیسا کرنا چاہیے، کمیٹی کے حوالے سے ان کا کیا انداز ہونا چاہیے۔ تو یوں سمجھیے کہ ایک بہت بڑا موضوع ہے، ہم کوشش کریں گے کہ اسے ایک ہی سلسلے میں سمیٹ لیں، مگر آپ سمجھ سکتے ہیں جتنی میں نے گزارشات عرض کی ہیں وہ بہت مطلب کہ ایک وسیع موضوع ہے، بہت سارے فتاویٰ اس موضوع پر ہیں، بہت سارے بیانات اس موضوع پر ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ علم کی کمی کی باعث بہت ساری خرابیاں اس اہم ترین کام میں
داخل ہوئی ہیں جن کے بارے میں ہمیں اندازہ نہیں ہے، ادراک نہیں ہے، معلومات کی کمی ہے۔ آپ اول تاخیر سلسلے میں شامل رہیں گے، امید کرتے ہیں کہ آپ کو بہت کچھ معلومات حاصل ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یقیناً آج ہم اپنے سلسلے میں آپ کی کالز بھی لیں گے کہ آپ بھی تو مسجد میں جاتے ہوں گے، نہیں جاتے ہیں تو آپ بھی نیت کر لیجئے۔ روایت میں یہ مضمون موجود ہے کہ جس کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو اس کے ایمان کے گواہ بن جاؤ۔ سبحان اللہ۔ بڑے نصیبوں والا ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ مسجد میں حاضری کی سعادت عطا فرماتا ہے۔ اور قرآن واضح طور پر فرماتا ہے کہ مساجد کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے روز پر ایمان رکھتے ہیں۔ نصیب والا ہے جو مسجد آباد کرتا ہے۔ مسجد نمازیوں سے آباد ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے مدنی پھول ذہن میں آتے ہیں، لیکن ہم اپنے وہ جو موضوع ہے ہمارا مزید اس کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ ایسا وہ تو آپ نے ڈسکلوز کیا نہیں کہ دائی کیا بنا؟ نہیں، یہ عرض کی نا کہ اصل میں ماہ رمضان کی آمد ہے۔ جی جی ماشاءاللہ۔ اور ایک بہت بڑی تعداد عاشقان رسول کی، میں یوں کہوں کہ یہ فیضان رمضان ہے اللہ اللہ جو مساجد آباد ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور کہہ سکتے ہیں کہ جو سال بھر مسجد کا راستہ دیکھتے ہیں تو شاید جمعہ دیکھتے ہوں گے، وہ بھی فجر میں آپ کو پہلے روزے کی جو فجر میں جو مسجد میں جو رونق ہوتی ہے نا، ہائے ہائے ہائے، یہ یوں سمجھو کہ اگر میں کہوں کہ یہ سال کی ایک ہی فجر ہوتی ہے، پورے سال کی یہ ایک فجر ہوتی ہے، ایک فجر کی نماز ہوتی ہے سال کی، جو رمضان مبارک کے پہلے روزے کی پہلی سحری کے بعد کی جو فجر ہے نا، اس میں مساجد کا بس معاملہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ بہت جو محلوں میں تو آپ کو بھی اندازہ ہوگا، جو لوگ جیسے جلوس جا رہا ہوتا ہے نا مسجد کی طرف، جلوس جا رہا ہوتا ہے، ایسے خوش ہوتے ہیں ہمارے بعض نوجوان۔ اچھا، جو پہلی صف کے جو پورا سال عادی ہوتے ہیں نا، ان کو پہلی صف پہ جگہ بھی کہیں کو نہیں ملتی، جا کر یہ بالکل بیچارہ آج کا نمازی جو ہے نا، وہ جا کر پہلی صف میں ایسا سر جھکا کر ایسا دو زانوں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، بس انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کب ترقی بنے۔ یعنی مجھے ایسا یاد ہے جی جی کہ جب یہ دعوت اسلامی کے اولین مدنی مرکز گلزار حبیب مسجد میں، وہاں میری رہائشی میں وہیں سے دعوت اسلامی کے ماحول میں آیا، مرحبا، تو وہاں ہمارے ذمہ داران نے میری جو وہ ذمہ داری رکھی تھی، ہمارے نگران نے، جی جی، وہ فجر کے بعد کا درس، اچھا، یہ میری ذمہ داری تھی۔ ماشاءاللہ۔ یعنی ہم صدائے مدینہ لگاتے تھے، اتنی بڑی 126 فلیٹوں کی جو بلڈنگ تھی ہماری، جی جی، تو اس وقت یہ فجر میں اٹھانا اور پھر فجر کے بعد درس فیضان سنت کی ترکیب تھی، اور رات عشاء کے بعد چوک درس، یہ ہمارے نگران نے ہماری دو ذمہ داریاں، میری دو ذمہ داریاں کم از کم لگائی، مدرسۃ المدینہ بالیگان، اور پھر اس کے بعد ایک مخصوص جگہ تھی جہاں چوک درس، غالب مجھے یاد پاتا ہے شاید 2.5 یا 3 سال تک مسلسل وہاں چوک درس کی ترکیب رہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب فجر کی نماز میں کتنے ابھی نمازی سجاد بھائی، کتنے نمازی 2-5-10 درس میں بیٹھتے تھے، اور وہ جو ماہ رمضان المبارک کے پہلی فجر کا جو میں درس ہوتا تھا، سبحان اللہ، کھڑے ہو کر درس دیتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی اجتماع ہو گیا، سبحان اللہ، اجتماع بہت قاعدہ، اور واقعی درس دینا پڑتا تھا نا، صحیح، نہیں وہ آثار سے بھی لگ رہا ہے، یعنی اس کے بعد تو کتنی دیر تک تو خالی ملاقات ہوتی تھی درس کے بعد، تو ایسا وہ منظر ابھی میں کہہ رہا تھا، وہ منظر گویا کہ میرے تصور، اگر میرے پرانے محلے والے اگر مدنی چینل پر ہوں گے تو امید کرتا ہوں کہ ان کو بھی یاد آتا ہوگا کہ یار یہ مجھے یاد وہ رمضان المبارک کی جو پہلی فجر ہے نا، وہ میں نہیں بھولتا اس کو، یہ میں مطلب اس کے اظہار کا آج یوں سمجھے کہ مجھے مدنی چینل پر موقع ملا ہے۔ تو پھر وہ اعتکاف، پھر نمازی اس میں پھر وہ کھڑے ہو جائیں گے، باتیں کریں گے، کیونکہ وہ بیچارے اتنے مسجد میں آنے کے عادی نہیں ہے نا، یوز ٹو نہیں ہوتے۔ جی ہاں، جی ہاں۔ تو اب وہ اس وقت بھی احساس ہوتا تھا کہ یار یہ بیچارے آیا تو گئے، لیکن اب یہ ان کو کون بتائے، کون سکھائے
کہ مسجد میں آنے جانے کے آداب اور سب کیا ہوتا ہے. حالانکہ فیضان سنت کے جو ماہ باب ہے فیضان رمضان، فیضان رمضان میں جو اعتکاف کا باب ہے، اسی میں اعتکاف کا جو باب ہے اس میں بھی اور امیر علیہ سنت نے بیان کیا ہے، لیکن مطالعے کا ذوق و شوق نہیں ہے. میں سجاد بھائی کی طرف اگر آپ کی اجازت ہو تو میں جاؤں. آج خاص ان سے عرض کی تھی کہ بہت حساس موضوع ہے کہ مساجد کے حوالے سے جو ہمارے پاس ایک عوامی ویوز بھی ہیں، تو ہم پہلے ایک عوامی تاثرات دیکھ لیتے ہیں، اسی کے ساتھ کچھ عوام نے سوالات بھی کیے ہیں، ہم وہ بھی سن لیتے ہیں، تو اس کے بعد پھر آپ کا حصہ ملے گا. پھر ہمارے دیگر مبلغین نے بھی آج خوب لگتا ہے تیاریاں کی ہوئی ہوں گی. دیکھیں کس کی کتنی باری آتی ہے. اللہ مجھے قفل مدینہ بھی نصیب فرما دے، دعا کریں. جی چلائیے، تاثرات بھی چلا دیجیے اور ساتھ سوالات بھی چلا دیجیے. اکثر دیکھا جاتا ہے کہ یہاں پر کوئی مسجد کا احترام نہیں کرتا. نماز ختم ہوئی ظہر کی یہاں لیٹ جاتے ہیں، سارے 5-5 بجے تک سوتے رہتے ہیں لوگ، پنکھے کھلے ہوئے ہیں. آپ کا چینل چلتا ہے، اس میں آپ ان سے کہیں کہ ایسا نہیں کرو بھائی. اگر 100 میں سے 5 بھی سدھر گئے تو بہت بڑی بات ہے. مسجد میں بچے آ جاتے ہیں، ایسے بد نظمی ہوتی ہے، نمازی اپنی مرضی چلاتے ہیں. کہیں انتظامیہ ہوتی ہے تو اس سے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے. نمازی تو اپنی مرضی سے جو بھی آتا ہے پنکھا کھولتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور پھر کھلا ہی چھوڑ کے چلا جاتا ہے. یہ ایک بڑی پریشانی ہے. انتظامیہ جو بالکل ٹائٹ ہے، اپنے حساب سے کام کرتی ہے. جیسے مسجد کے اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے نماز کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے، 1 گھنٹے بعد نماز کے دروازہ بند ہو جاتا ہے، لائٹیں بند ہو جاتی ہیں. اکثریت جو ہیں عدم کرتی ہیں، اور جن کو نہیں معلوم ہے وہ بیچارے خیال نہیں کرتے ہیں. چند حضرات 2 4 5 ہیں جو اپنی مرضی سے جو ہے پنکھے کھول لیتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سمجھ گئے. اور اس طرح سے جو ہے وہ ان کو نہیں کھولنا چاہیے، کیونکہ یہ کام انتظامیہ کا ہے، یہ کام مؤذن اور خادمین کا ہے. لیکن وہ اپنی طرف سے خام خواہ کے جو ہے پنکھے کھول کے لیٹ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں. کچھ حضرات ایسے ہیں جو ٹھنڈا پانی ہوتا ہے وہ جو ہے اپنے بوتلوں میں بھر کے لے کے جاتے ہیں، منع کرتے ہیں لیکن پھر بھی باز نہیں آتے ہیں. برتن بھی دھو لیتے ہیں. آپ جو ہیں ماشاءاللہ دینی لوگ ہیں، دین سے وابستہ ہیں، دین سے تعلق ہیں. آپ مزید جو ہے اس معاملے میں جو ہے آپ رہنمائی فرمائیں، رہبری فرمائیں. دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ مسجدوں میں باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، دنیاوی باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. اور اس کے علاوہ رمضان کا سیزن جیسے آتا ہے تو لوگ کھانے پینے میں مشغول اور پوری مسجد کو گندا کر رہے ہوتے ہیں. دیکھا گیا کہ نا کوئی نمازی نماز پڑھنا ہے اور جاتے وقت دیکھا کہ اس کا چپل ہے نہیں، تو بیچارہ بڑا پریشان ہوتا ہے، ہمارے پاس آتا ہے اور پھر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی دوسرا چپل دے دو. اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ نمازی نماز پڑھنے آئے اور ایک ہول نما نماز پڑھنے کی جگہ ہے اور اس میں تقریباً 5-6 صف ہو سکتی ہے ہال کے اندر. تو یہ دیکھا گیا ہے کہ اب یہ اذان ہو گئی، اذان کے بعد سارے پنکھے شروع کر دیے. اب صف پہلی بھی نہیں بھری ابھی تک اور پنکھے چل رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ کوئی اجتماع ہو رہا ہے، جیسے کہ جمعے کا خطبہ یا جمعے کا بیان ہے یا دوسرے کوئی دیگر اجتماع ہے یا کوئی بڑی محفل ہے، تو دیکھا گیا ہے کہ ضرورت سے زیادہ کو کھول دیا جاتا ہے اور یہ آواز اندر ایسی گونجتی ہے کہ مقرر کیا کہہ رہا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتی. لوگ آتے ہیں باہر سے برتن دھوتے ہیں اور تھیلیاں یہیں چھوڑ جاتے ہیں، شوپر گندے ہوتے ہیں، ہڈیاں یہیں چھوڑ جاتے ہیں وضو خانے کے اندر. لوگ آتے ہیں جوتیاں فرش پہ رکھ دیتے ہیں. جب ڈبے بنے ہوئے آپ چپلے لاتے ہیں ان ڈبوں میں چپلے رکھیں. لوگ صافے ٹیڑھی بناتے ہیں. اب یہ امام تو نہیں آئے گا اب سب کو سیدھا کرنے جب آپ کھڑے ہوں. جو مارکیٹوں میں کپڑے ایک دم گندے ہو گئے ہوتے ہیں بہت سے لوگوں کے، میلے کچلے کپڑوں سے یہ مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، پھر وہیں پہ آ کے بعض دفعہ لیٹ جاتے ہیں، سوتے ہیں. اچھا بہت سی مسجدوں میں یہ بھی دیکھا گیا تھا پہلے، اب تو ماشاءاللہ کافی شعور آ گیا ہے. استنجا خانے وغیرہ بھی بالکل مسجدوں کے ساتھ ساتھ ہی بنے ہوئے ہوتے تھے، جس کی وجہ سے وضو خانے یا مسجدوں میں ایک دم بو وغیرہ ہوتی رہتی تھی. اب تو ماشاءاللہ اتنا یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ مدنی چینل کی وجہ سے لوگوں کو کافی شعور آ گیا ہے کہ بہت سی جگہوں پہ ماشاءاللہ اس میں ٹھیک ہو گیا ہے معاملہ. ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا ماحول جب سے میسر ہوا اور ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا محمد الیاس صاحب قادری برکاتہ جیسے ہمیں پیر ملے، ان کی صحبت سے آج ہمارے چہروں پر داڑھی
اور مسجدوں میں چہل پہل رونقیں اور مسجد کا ادب و احترام جو ہم نے ان سے سیکھا، ہم نے ہماری زندگی میں ہمارے گھروں میں بھی نہ سیکھا تھا. اور اللہ کا بڑا کرم ہے، جتنی مسجدیں ہیں اس میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول کے صدقے رمضان میں رونقیں لگی ہوئی ہوتی ہیں. اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ دعوت اسلامی جیسے ماحول نے اس کراچی نہیں پوری دنیا کے اندر دھوم مچا رکھی ہے. مدنی چینل کے خصوصی وجہ سے کھانا پینا کس طرح سے کیا سنتیں، الحمدللہ ان دعائیں پڑھتے ہیں اور یہ سب دعوت اسلامی کا صدقہ ہے. اللہ تعالی ہم کو جب تک ہماری زندگی رہے دعوت اسلامی کے ساتھ جڑ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. مسجدوں میں جمعہ ہو یا بڑی رات ہو تو یہاں پہ بہت رش دیکھا جاتا ہے، تو اس میں بچے بھی آتے ہیں. کیا بچوں کو آنے دیا جائے یا روک دیا جائے؟ آنے دیا جائے تو کتنی عمر تک آنے دیا جائے؟ یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیے کہ ایک مؤذن کو مسجد کے بارے میں اور نمازیوں کے بارے میں یہ کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ مسجد کی انتظامیہ کیسا ہونا چاہیے؟ میرا ایک سوال ہے کہ ایک مسجد ہوتی ہے اور ایک جائے نماز بنی ہوئی ہوتی ہے شاپنگ مال میں یا بلڈنگ کے اندر یا پارکوں کے اندر جہاں نماز کی جگہ بنائی ہوئی ہوتی ہے، اس کا مسجد کا جو حکم ہوتا ہے وہی ان جگہوں کا حکم ہے جتنا وہ مسجد کا ہوتا ہے حکم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سجب آپ نے دیکھا کہ کس قدر عوام یا جو مسجد میں آتے ہیں جاتے ہیں ان کے ذہنوں میں کئی سوالات ہوتے ہیں، کئی کنفیوژنس ہیں. جو عام نمازی جس طرح مسجد کے اندر آ کر جو معاملات کے اندر مداخلت کرتے ہیں، تو یہ سب اس کے کیا آپ جواب ارشاد فرمائیں گے ون بائی ون؟ یہ پنکھا بجلی جو استعمال کر رہے ہوتے ہیں خود ہی آن کرتے ہیں آف کرتے ہیں، علیہ خادم اور مؤذن وغیرہ جن کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تو عام نمازیوں کا مسجد کے اندر کیا انداز ہونا چاہیے؟ عام نمازیوں کا مسجد اللہ تعالیٰ کا مقدس گھر ہے اور اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ لوگ اس میں آ کر نماز ادا کریں. اب جب لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہے مسجد کے اندر تو اس میں بعض چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو مسجد انتظامیہ سے متعلق ہیں، بعض امام سے متعلق، بعض مؤذن سے متعلق. اب فی زمانہ مساجد میں جو مسائل درپیش ہیں، جو ابھی مدنی چینل پہ ہم نے تاثرات سنے کہ لوگ عموماً جو ہے وہ مسجد کی چیزوں کے استعمال میں بے پرواہی اور بے احتیاطی والا پہلو بہت زیادہ ہے. کہ جیسا کہ بیان کیا گیا کہ آئے پنکھے چلائے اور پھر پنکھے چلا کر چلے گئے. یعنی یوں ہوتا ہے کہ خادم ہوتا ہے، مؤذن ہوتا ہے، جس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس نے پنکھا بند کرنا ہے. اب اگر ایک اسلامی بھائی نوافل ادا کر رہا ہے، اب اس کا پنکھا بند کر دو تو بھی مسئلہ کہ جی میں نماز پڑھ رہا تھا آپ نے پنکھا بند کر دیا. اگر نہیں کرو تو بھی مسئلہ کہ وہ اس وقت تک بیٹھا رہے. اچھا اب یہ صاحب نے نماز ادا کر لی تو اب یہ تھوڑا سا وہاں پہ لیٹ گئے اور اب ان کے اٹھنے تک جو ہے وہ خادم ان کا انتظار کرتا رہے کہ یہ کب اٹھیں گے تو میں پنکھا بند کروں گا. اچھا اب خادم چلا جائے کہ یہ خود کر دیں گے تو انہوں نے خود پنکھا بند کرنا نہیں ہے. تو یوں مسجد کی جو ہے وہ چیزوں کا جو ضیاع ہوتا ہے اور لوگ اس بارے میں احتیاط نہیں کرتے ہیں. اسی طرح اس میں جو ہے یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے دوسری شکایت جو زیادہ تر آئی وہ لوگوں کا مسجد کے وضو خانے کا پانی کا جو ہے وہ کثرت سے استعمال. اس میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ عموماً مساجد جیسے مارکیٹس میں ہوتی ہیں، عموماً مساجد کے ساتھ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ دکانیں وغیرہ بھی ہوتی ہیں، یا ظاہر ہے کہ آبادیوں میں مساجد ہوتی ہیں. اب اس میں جو مزدور طبقہ ہے، جو دکاندار طبقہ ہے، جو دکانوں پہ کام کرنے والے لوگ ہیں اور اس طرح بہت سارے ٹھیلوں والے یہ آئیں گے. پہلے تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب مسلمانوں کو نماز کی توفیق دے. اب اس میں بدقسمتی والی بات یہ ہے اور محرومی والی بات یہ ہے کہ مسجد مارکیٹ کے اندر ہے اور 2 قدم کے فاصلے کے اوپر ہے. یہ سارا دن اس مسجد کی پڑوس میں رہ کر کاروبار کرتے ہیں. اچھا اب جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو ایسے اشخاص کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے.
اچھا اب اگر ان کو واش روم وغیرہ یہ جو حاجات ہیں اس کے لیے مسجد جائیں گے، عین نماز ہو رہی ہے یہ اپنی حاجت سے فارغ ہو کر باہر چلے جائیں گے. اتنی بڑی مارکیٹ ہے جس میں لاکھوں کروڑوں روپے کی جو ہے وہ انویسٹ ہوئی ہے، دکانیں بنی ہوئی ہیں. نہ تو مارکیٹ بنانے والے کو یہ توفیق ہوتی ہے کہ دکانداروں کے لیے اتنی بڑی مارکیٹ میں حاجت وغیرہ کے لیے کوئی استنجا خانہ وضو خانہ بنا دے تاکہ جو یہاں مارکیٹ میں کام کرنے والے لوگ ہیں اگر ان کو کوئی حاجت پیش آئے تو وہ اس میں چلے جائیں. اب ہوتا یہ کہ بڑی بڑی مارکیٹوں میں محلوں میں جو دکاندار حضرات ہوتے ہیں تو وہ اپنے جو ملازمین ہوتے ہیں ان کو بھی یہ بولتے ہیں کہ بھائی واش روم کے لیے مسجد چلے جایا کرو، پانی دکان کے اوپر ضرورت ہے پورا کولر بھرنا ہے وہ مسجد سے لے کر آ جاؤ، کھانا کھانا ہے ایون ہاتھ دھونے تک آپ مسجد چلے جائیں، برتن آپ مسجد سے دھو کر آ جائیں، تو کچھ بھی کرنا ہے مسجد سے کر کر آ جائیں. تو اس بات کا افسوس ہوتا ہے کہ ایز اے مسلمان جب ہم لاکھوں روپے اپنی دکانوں کے اوپر لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک پانی کا کولر ہم کیا نہیں خرید سکتے ہیں؟ اچھا بعض لوگوں کی یہ بھی لاجک ہوتی ہے کہ ہم یار یہ پانی کا کولر اس لیے بھر کر رکھا ہوا ہے لوگ آ کر پیتے ہیں تو یہ ثواب کا کام ہے، آپ اس کام سے کیوں منع کرتے ہیں؟ یہ ثواب کا کام ہے، لیکن ثواب کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ اگر لوگوں کو گرمی لگے تو آپ مسجد کا پنکھا اتار کر اپنی دکان میں لگا دو. صحیح فرمایا. تو یہ تو مسجد کے لیے وقف ہے. جو مسجد کا پانی ہوتا ہے وہ نمازیوں کی سہولت کے لیے ہوتا ہے. جو یہاں پہ عبادت کرنے آئیں گے، لوگ چندہ کس لیے دیتے ہیں مسجد میں؟ اس لیے کہ جو یہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں ان کو سہولت ملے، ان کو جو ہے وہ پانی ملے. اب جیسے پانی کی شارٹیج ہوتی ہے اور پھر یہ جتائیں گے کہ بھئی یہ مسجد کی چیز ہے اور لوگ مارکیٹ کی مسجد ہے، مارکیٹ کی ہم لوگ چندہ دیتے ہیں جی، ہم لوگ مہینہ ہمارا فکس ہے، ہم لوگ چندہ دیتے ہیں. اور آپ نے جیسا بھی ارشاد فرمایا کہ لاکھوں کروڑ روپے کا بزنس ہو رہا ہوتا ہے لیکن کوئی ایسی سہولت نہیں ہوتی. تو اب مثال کے طور پر جس سے مارکیٹ بنائی آنر، اگر ہم اس کو کہیں گے یار آپ کچھ سہولت بنا دیتے، کہا میں نے مسجد تو بنا دی ہے، یہ مسجد میں نے تو بنائی ہے، اس مسجد کو مطلب میں نے مارکیٹ میں یہ دکانیں تو نہیں نکلوائیں، اس کو میں نے مسجد بنایا، اب اس میں استنجا خانہ بھی، اس میں وضو خانہ بھی، تو سب کچھ ہے، تو میں نے ہی مسجد بنائی ہے اور یہ مارکیٹ والوں کو مسجد مل گئی اور مارکیٹ والوں کے یہ ضرورتیں بھی پوری ہو رہی ہیں. اب ایسا کہ اگر ایسا کوئی بلڈر جواب دے دیتا ہے، مارکیٹ بنانے والا جواب دے دیتا ہے تو اس کو کیسے سمجھایا جائے گا؟ اس میں یہ کہا جائے گا کہ مسجد جو بنائی ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے بنائی ہے، اس کے جو واش روم ہیں وہ خدمت خلق کے لیے یوں نہیں ہیں، یہ مسجد والوں کے لیے بنے ہوئے ہیں. چلے آپ نے اگر اس نیت سے بنے ہیں کہ مارکیٹ والے بھی استعمال کریں، مسجد بھی استعمال کرے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہاں پہ میٹر جو بجلی چل رہی ہے وہ مسجد کے چندے سے چل رہی ہے. اچھا اب اس میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مساجد کا سلسلہ ہے یہ سارا چندے پر چلتا ہے. جی، چندے دینے والے کی غرض یہ ہوتی ہے کہ وہ یہاں مسجد میں نماز پڑھنے والوں کے لیے، نمازیوں کے لیے وہ چندہ دے رہا ہوتا ہے. تو جب وہ چندہ دینے والا نمازیوں کے لیے چندہ دے رہا ہے، اسی کے پیسے سے مسجد کا پانی آیا، اسی کے پیسے سے بجلی کا بل ادا ہوا. تو جب چندہ دینے والے کی غرض یہ ہے کہ یہ مسجد کے نمازیوں کے لیے استعمال ہو، اب اگر اس کو دکاندار استعمال کریں گے اور یعنی کہ یوں بھی نہیں کہ نماز پڑھنے آئے ضمناً چلو استنجا وضو بھی کر لیا، لیکن وہ اس کو اپنا ایک رائٹ سمجھ کر جو استعمال کرتے ہیں، تو یہ بات غلط ہے. اگر بلڈر نے یہ بنا دی ہے تو پھر بلڈر اس کا کنیکشن، اس کا پانی کا نظام الگ رکھے اور مارکیٹ والوں کو بولے کہ آپ اپنی موٹر سے اس کا پانی بھی چڑھیں، اس کے ٹینک کو فل کر کے رکھیں، اس کی صفائی ستھرائی کا انتظام رکھیں، اور یہ سارا انتظام یہ وضو خانے کا ہے جو پانی وغیرہ کا ہے یہ آپ سنبھالیں، اپنے چندے سے کریں، آپ اپنے لیے بھی کریں اور نمازیوں کو بھی اجازت دے دیں. تو اس صورت میں جواز کی صورت ہو جائے گی. لیکن یہ ایسا نہیں ہوتا ہے. اچھا اب یہ مارکیٹ والے بولتے ہیں ہم بھی چندہ دیتے ہیں، یہ چندہ تو مکس ہو جاتا ہے، یہ صرف مارکیٹ والے تھوڑی دیتے ہیں، دیگر لوگ بھی جو ہے وہ دیتے ہیں. جی یہ نفسیات زیادہ ہے. ہاں تو اب جب نمازوں میں تو چندہ دیتا ہی ہوں نا، اب جب دیگر لوگوں کا چندہ اس میں زیادہ ہو گیا، اب ایک بندے کی اجازت ایک بندے کی نہیں ہے، تو مسجد میں تو وہ جو ہے وہ کل اس کے ساتھ ہے کہ یہ نمازیوں کے لیے ہے. تو
تو اس اعتبار سے ان کا استعمال ناجائز ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ جو اس طرح کے کام ہیں. اچھا پھر اس بات کا صفائی ستھرائی کا خیال نہیں، وہ یوں کہ جیسے وضو خانے میں پھینک کے چلے گئے، وضو خانہ بند ہو گیا. اب یہ دیکھیں خادم جو ہے وہ مسجد کا خادم ہے نا، وہ مارکیٹ والوں کا خادم تو نہیں ہے کہ مارکیٹ والے ہیں وضو خانے کو بند کر کے جائیں اور یہ بیچارہ سارا دن اس کو کھولتا رہے. تو یہ اس طریقے سے جو کرتے ہیں. اچھا اب وہ جو ہڈیاں پھینک کر جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، ملازمین جن کو ملازمین کو شعور نہیں ہوتا ہے. وہ پلیٹیں دھونے کے لیے ان کو خاص رکھا ہوتا ہے، وہ چائے کا آرڈر دینے جاتے ہیں، پلیٹیں دھونے کے لیے جاتے ہیں، لنچ لگا دیتے ہیں سیٹوں کے لیے، اپنے دکانداروں کے لیے. اس طرح کی جو پیون ٹائپ کی جو بیچارے خدمت انجام دے رہے ہوتے ہیں ان کو یہی کام دیے جاتے ہیں. کوئی مطلب کہ کوئی سپروائزر جا کر کوئی برتن دھونے کے لیے جائے گا نہیں، اور سپروائزر چلا بھی جائے، اگر پڑھا لکھا کہلا بھی دیا جائے تو صرف دنیا کی تعلیم اس کے لیے کافی نہیں تھی کہ اس کو ان باتوں کا علم نہیں ہے. آپ کی اس وضاحت سے اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے جو ناظرین ہیں یہ ذہن بنا لیں کہ یہ مسجد اگرچہ آپ نے بنائی ہو یا آپ اس میں چندہ دیتے ہو، جو بھی ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے وقف ہے. سبحان اللہ. مسجد کا کوئی مالک نہیں ہے. آپ نے کارپیٹ دے دیا یہ مسجد کا ہو گیا، آپ نے وضو خانہ بنا دیا یہ مسجد کا ہو گیا. یہ واٹر کولر جو ٹھنڈا لگایا نمازیوں کے لیے، اب اس میں سے ایک آدھ بوتل بھر کے لے گئے دکان کے لیے، ایک آدھ بوتل بھر کے لے گئے گھر کے لیے، اب ان کو کیا سمجھائیں؟ اس میں بھی یہی ہے سب کہ واٹر کولر تو اس نے دیا ہے، واٹر کولر کے ساتھ پانی تو نہیں دیا ہے نا. نہیں وہ کہہ پانی تو مسجد کے چندے سے آتا ہے نا. ٹھیک. تو صرف واٹر کولر ایسے لگا دینے سے تو اس میں پانی آنا شروع نہیں ہوتا. اور وہ ٹھنڈا پانی کرنے کے لیے جو الیکٹرک جل رہی ہے وہ مسجد کے میٹر سے جل رہی ہے. اچھا اب وہ بات ڈیپینڈ سارا اس بات کے اوپر ہے کہ چندہ دینے والے اس بات کے لیے چندہ دیتے ہیں کہ مسجد میں جو نمازی ہیں ان کو یہ سہولیات حاصل ہو، کسی کو پیاس لگی تو پانی پی لے. اچھا اب جو مسجد میں آ گیا تو عرفاً اس کو اجازت ہوتی ہے کہ بیٹھ کے وہاں پہ پی لے. لیکن جو مارکیٹ سے متعلقہ جو مساجد ہوتے ہیں، ایون مارکیٹ کو آپ چھوڑ دیں، محلے سے جو متعلقہ مساجد ہوتی ہیں، پانی کی شارٹیج ہو گئی، اب وہ بڑے بڑے کین لے کر آ جائیں گے، کہہ رہے گھر میں ہے ہی نہیں پینے کے لیے، کیا کریں؟ تو محلے کی مسجد میں بھی کہاں سے آئے گا؟ اصل مسئلہ یہ نا کہ جس محلے میں پانی نہیں ہے تو کنیکشن تو وہی ہے. اب وہ تو لوگوں سے اس میں تو مسجد میں تو ایک الگ سے ٹینک بنا ہوتا ہے، واٹر ریزرور ہوتا ہے، ذخیرے کا انتظام ہوتا ہے، وہ جو بورنگ کا پانی وغیرہ جو وضو کے لیے. اس میں ایسا بھی یہ ہوا نا کہ پانی ختم ہو گیا، آپ سے کسی نے بولا کہ بھائی پانی ختم ہو گیا، اب لوگوں کو تکلیف ہوگی، آپ ایک جو ہے وہ ٹینکر ہمیں ڈلوا دیں. ٹھیک. تو اس نے تو ٹینکر نمازیوں کے لیے ڈلوا کر دیا ہے. صحیح. اس نے اس لیے ٹینکر نہیں ڈلوا کر دیا ہے کہ اہل محلہ کے لیے. ٹھیک ہے. اگر اہل محلہ کے لیے ڈلوا کر دیتا تو ساتھ والا جو فلیٹ ہے اس کے ہاؤس میں ٹینک میں ڈلوا دیتا کہ بھئی مسجد کے جو ہے وہ نمازی بھی وہیں سے وضو کریں. اور ایک ایسے موقع پر ہم یہ بات کر رہے ہیں جب کہ واقعی پانی کی شارٹیج ہے اور محلے والوں کا ہو سکتا ہے کہ مسجد کی طرف رخ ہو. ایسا ہوتا ہے صاحب، مسجد کی طرف ہی. یہ محلے والا نہیں بولے گا کہ مطلب ہمارے محلے کی مسجد ہم نے بنائی ہے اور مطلب آج آپ ہم کو مسجد، یعنی محلے کی مسجد محلہ استعمال نہیں کر سک رہا اپنے اس کے لیے، اور مارکیٹ کی مسجد ہے مارکیٹ استعمال نہیں کر سک رہی اپنی مارکیٹ کے لیے، اور اتنا ہم کوشش کرا اور اتنا یہ کرا، مسجد کی دکان ہی کرائے پہ چندہ کیا، ہمارے گھر کی اسلامی بہنوں نے تھوڑا سونا وونا بھی بیچا تھا، ہم نے بھی جیب کاٹ کر ہمارا محلے کا مسجد بنایا. آج ہم کو آپ بولتا ہے کہ یوں نہیں کرو یوں نہیں کرو یوں نہیں کرو. پھر اس کا تو پھر یہی ہوا نا صاحب کہ حل یہ کہ کسی کے گھر میں پنکھا نہیں ہے وہ پنکھا اتار کر چلا جائے، ٹیمپریری. تو کسی کا جو ہے وہ بچھانے کے لیے نہیں ہے تو مسجد کے در ہی لے ہمارے چندے سے. اچھا ہمارے گھر میں استنجا خانے کا لوٹا ٹوٹ گیا تھا مسجد سے لیا کیا ہمارے چندے سے. کیا فرما جی؟ لوگ اتنے جری ہوتے ہیں کہ ایک مسجد میں جانتا ہوں پڑوس میں ایک شخص تھا، تو اس نے مسجد کے میٹر میں سے لائن لی ہوئی تھی، بجلی لی ہوئی تھی، اور اوپر چھت سے تار باقاعدہ لے کر آئے اور اپنے گھر میں کافی عرصے تک چلاتے رہے. پھر وہ مسجد میں کوئی ریپیئرنگ کا کام تھا تو اسلامی میں اوپر گئے تو انہوں نے دیکھا یہ تار کہاں سے جا رہا ہے، دیکھا تو میٹر میں سے نکل رہا ہے اور اس گھر میں جا رہا ہے.
تو مسجد کی بجلی چوری کرنا نہیں ہوا؟ بجلی چوری کرنا بھی ہوا، مسجد کی بجلی بھی چوری کرنا ہوا۔ بجلی چوری الگ کی نہ، مسجد کی بجلی چوری الگ کی، یہ تو مطلب کہ وہ جرم پر جرم، اس کا بل مسجد کے اس میں جرم پر جرم۔ اچھا اب یہ کہ اگر یہ حرکت مسجد کا متولی کرتا ہے اور اگر کہتا ہے کہ جناب میں مسجد کی خدمت کرتا ہوں، اگر تھوڑی سی بجلی لے لیتا تو کیا کرتا ہوں، تو اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ نمبر 1۔ دوسرا یہ کہ وہ متولی صاحب کو پتہ ہے کہ یہ ہو رہا ہے اور وہ خاموش ہیں، تو یہ دوسرا، تو یہ متولی سے مراد ہمارے یہاں پر فی زمانہ جو مساجد کی جو کمیٹی ہیں اس کے مراد ہے۔ ہم دعوت اسلامی میں ہم مساجد کی مجالس بناتے ہیں ماشاءاللہ، کہ یہ مدینہ مسجد کی مجلس ہے، یہ مکہ مسجد کی مجلس ہے، یہ بقی فیضان مکہ، فیضان مدینہ، دعوت اسلامی کی جو مساجد بنتی ہیں اس کا کوشش کر کے ہم اپنا جو نام ہے وہ فیضان سے شروع کرتے ہیں، فیضان مدینہ، فیضان مکہ، فیضان رمضان، تو فیضان اسلام، تو یوں نام رکھتے ہیں، فیضان رضا، فیضان جمال مصطفیٰ، فیضان عائشہ، تو یہ یوں فیضان کے ذریعے کہ ان کا فیضان لیں، ان کی برکتیں لیں، ان کا فیض لیں۔ تو ہم دعوت اسلامی کے حوالے سے مساجد مجالس کا ایک ہماری اصطلاح ہے، ہم یہ کرتے ہیں، لیکن نارملی طور پر عوامی طور پر دیکھا جائے تو مسجد کی کمیٹی ہوتی ہے اور یہ اس طرح کا ہوتا ہے۔ تو اب عام نمازی کے متعلق جو تھوڑے بہت آپ نے مدنی پھول لیے تو وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اب ایسے موقع پر اگر یہ مسجد کی جو انتظامیہ ہیں، اس کو انتظامیہ بھی کہتے ہیں، مسجد انتظامیہ جو امام رکھتی ہے، امام کو فارغ کرتی ہے، مؤذن رکھتی ہے، اس کو نکالتی وغیرہ، یہ سارے کام کرتی ہے، تو ان کو اس طرح کی بددیانتی کے طور بددیانتی کہیں ہو رہی ہو، چوری کہیں ہو رہی ہو، وقف کی چیز کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی مسجد کے وضو خانے کو نقصان پہنچ رہا ہے، جس جو چیز یہاں بیٹھ کے اس وقت سمجھائی جا رہی ہے، یہ بات اصل تھی ہمارے مسجد کمیٹی اور متولی کی، کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ آپ کی مسجد کا استعمال کر رہی ہے اور آپ کو مسجد کا انتظام اور مسجد کی دیکھ بھال کے لیے اس وقف کی جگہ کا ذمہ دار بنایا گیا، اور آپ نے ذمہ داری قبول کی ہے۔ یہاں تو باقاعدہ ذمہ داری پہ کتنے لوگ تو گرتے پڑتے ہیں کہ میں بنوں گا، میں بنوں گا، میں بنوں گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ اخلاص نصیب فرمائے، حب جاں نہ آئے، ریاکاری نہ آئے، واہ واہ والی بات نہ آئے، اور شہرت طلبی کے لیے نہ کیا جائے، محض اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ اور حساسیت آپ کے سامنے ہے کہ پانی وقف کا اور یہ بجلی وقف کی، سامان وقف کا، چندے کا، عوام چندہ دیتی ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے۔ اس گھر کو آباد کرنے کے لیے جو لوگ آتے ہیں ان کو سہولیات مہیا کرنے کے لیے، نہ کہ محلے والوں کے لیے، نہ کہ مارکیٹ والوں کے لیے، نہ کہ محض چندہ دینے والوں کے لیے، نہ کہ صرف اس شخص کے لیے جو آ کر کہتا ہے کہ ہاں کیا ہو رہا ہے، پیچھے ہاتھ ہوگا اس کا جو گھومتا ہوا نظر آئے گا، کون ہے بھائی؟ مسجد کے صدر صاحب ہیں، چیئرمین صاحب ہیں، ہاں چیئرمین صاحب ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے، چیئرمین صاحب کیا ہو رہا ہے، اے امام ذرا ادھر آنا، اے مؤذن ذرا ادھر آنا، یہ کیا کرا، یہ کیا کیا۔ اب آپ ہاتھ جوڑ کر اگر آپ ایسے ہیں تو معذرت کے ساتھ، اور جو ایسا ہے وہی سنے گا، وہی اس کو ہی جھٹکا لگے گا کہ یار یہ میرے کو بول رہا ہے، اگر آپ ایسے تو میں آپ کو بول رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں، امام بڑی عزت والا شخص ہوتا ہے، بڑا مکہ مرتبہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے آپ چندہ دے دیتے ہیں، آپ مسجد کی دیکھ بھال کے لیے آگے آ جاتے ہیں، لیکن امام امام ہے، سب کے بیچ میں امام سے پرسش کرنے کا آپ کا کیا مطلب، کی کیا وجہ ہے، سب کے سامنے مؤذن سے پوچھنے کی کیا وجہ ہے، سب کے سامنے خادم کو مطلب کہ ڈیگریڈ کرنے کی کیا وجہ ہے، وہ بھی سارے یوں بھی کہ سارے نمازی دیکھیں کہ او یہ صاحب جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور ٹھیک ہے پانچوں ٹائم نماز وہاں پڑھتے ہیں، کوئی پھر بھی آپ کو کسی امام، مؤذن یا خادم کی بلا اجازت شرعی دل آزاری کرنا، ان کو عام نمازیوں کے سامنے ڈیگریڈ کرنا، کمیٹی کے دیگر افراد کے سامنے ڈیگریڈ کرنا، وہ اگر آپ فائنینس سیکرٹری بنے ہوئے ہیں، کوئی مالیات کے ذمہ دار بنے ہوئے، چندے کے ذمہ دار بنے ہوئے ہیں، تو پوچھ گچھ کرنا، یہ سب کرنا، اس کے کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، کوئی قانونی شرعی اور قانونی تقاضے ہیں، کوئی اخلاقیات کی کچھ باؤنڈریز ہیں۔ اگر امام صاحب سے آپ کو کوئی بات کرنی ہے تو آ کر علیحدگی میں بیٹھ کر امام صاحب سے بڑی مؤدبانہ انداز میں، کیونکہ آپ مالک نہیں ہیں، آپ امین ہیں،
اور آپ کو گفتگو کرنی ہے وہ بھی بڑی نرمی اور ایمانداری کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ آپ نے یہ ساری چیزوں کو سر انجام دینا ہے. تو اس طرح کا اگر اندازہ آپ اختیار کرتے درست نہیں ہے. وجہ کیا بنتی ہے؟ وجہ یہ بنتی ہے کہ ہم جوش ہی میں صحیح، ٹھیک ہے آپ کی نیتیں بھی بہت اچھی ہیں، ہم جوش ہی میں صحیح ہم مسجد کی انتظامیہ میں داخل تو ہو جاتے ہیں. عموماً تھوڑا کرتا دھرتا ہوتا ہے، تھوڑا نام ہوتا ہے محلے کے اندر تو اس کو چیئرمین یا صدر بنا دیا جاتا ہے. مگر میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیا آپ کو مسجد کے احکام کا علم ہے؟ آپ کو مسجد کے چندے کا علم ہے؟ آپ کو امام صاحب کے تقرر کرنے یا نہ کرنے کا علم ہے؟ مؤذن صاحب کے تقرر کرنے، ان کو رکھنے یا نہ رکھنے کے بارے میں آپ کو شرعی معلومات ہیں؟ آپ لوگ عام کو ہے تو میں پوچھوں گا کہاں سے سیکھی؟ وہ سیکھی نا، وہ کہاں سے سیکھی؟ کیوں ہم کو نہیں پتا ہوتا؟ ہم مسلمان نہیں ہیں. بالکل میں نے آپ کے ایمان اور آپ کے اسلام پر تو کوئی کلام نہیں کیا، میں یہ تو نہیں کہہ رہا. لیکن آپ کو میں پوچھوں کہ آپ کو نماز پڑھنے آتی ہے، آپ کو غسل کرنے آتا ہے، آپ کو وضو کرنے آتا ہے، آپ کو قرآن درست پڑھنے آتا ہے، آپ کو فلاں چیز آتی ہے فلاں چیز آتی ہے، تو کئی ایسے مسلمان ہیں جن کو نماز درست پڑھنے نہیں آتی. اپنا ہی فرض ادا کرنے جن کو نہیں آتا، وہ دیگر فرائض کی ادائیگی کے لیے کس قدر اپنے آپ کو پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے مشورہ میرا یہ ہے کہ برائے کرم ہمارے سلسلے سے آپ یہ فائدہ ضرور اٹھا لیجئے کہ مساجد کے جو شرعی احکام ہیں، اس کی جو متولی کمیٹی یا انتظامیہ یا مجلس بننے کے جو شرعی احکام ہیں، اس کو سیکھ لیجئے، اس کو سمجھ لیجئے، اور ایک مرتبہ ہی صحیح، کم از کم ایک مرتبہ ہی صحیح، 12 منٹ ہی کے لیے صحیح دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ کر لیجئے. فون ہی کر لیجئے کہ میں فلاں مسجد کی کمیٹی میں ہوں، میں فلاں مسجد کی انتظامیہ میں ہوں، میں فلاں مسجد کی مجلس میں ہوں، اور میری ذمہ داری اس کے فائنینس کی ہے، اس کے اکاؤنٹس مینٹین کرنے کی ہے، یا اس کا میں جنرل سیکریٹری ہوں یا انتظام میں دیکھتا ہوں، میں صدر ہوں، میں چیئرمین ہوں، میں سرپرست ہوں، میں ان کی میٹنگیں کرتا ہوں، فلاں فلاں جو بھی آپ ہیں. تو یہ بتائیے میری شرعی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ آپ کو مفتی صاحب آپ کی شرعی ذمہ داریاں سمجھائیں گے اور کیا کریں گے. اور آپ یہ دیکھیے اگر آپ شرعی ذمہ داری سمجھ کر کام کرتے ہیں تو آپ کا ثواب کتنا بڑھ جائے گا. سبحان اللہ. آپ کو اگر یہ میں مشورہ عرض کر رہا ہوں تو اس میں آپ کا بھلا ہے یا نہیں ہے یہ بتا دیں. مرحبا. اس میں مطلب تکبر کرنا اور مطلب واہ کرنا اور اس میں اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ کر یہ کام کرنا، اس کی اندہ حاجت نہیں ہے. عاجزی اختیار کریں. دو علم کی باتیں اگر کہیں سے سیکھنے کو ملتی ہیں تو سیکھنے میں کیا حرج ہے؟ اگر آپ درست ہیں، چلیں آپ درست ہیں، مان آپ درست ہیں، تو کوئی صحیح شخص آپ کو اگر کہہ دے گا کہ آپ درست ہیں تو آپ کو خوشی ہوگی، آپ کو اچھا لگے گا نا کہ الحمدللہ عز و جل میں درست ہوں، میں جو کام کر رہا ہوں اچھا کر رہا ہوں. آپ کو اور خوشی ہوگی، فرحت ہوگی، آپ کو مزہ آئے گا. اور اگر آپ کی غلطیاں ہوئیں اور خدا نہ خواستہ ایسا ہو کہ آپ ثواب کی جگہ پر گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، گناہ گار ہو رہے ہیں، کوئی نادانی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، یا برا نہ مانے تو جہالت کی وجہ سے اگر آپ گناہ گار ہو رہے ہیں اور آج پتہ چل جاتا ہے تو آپ اس کو فوراً درست کر سکتے ہیں نا. بعض چیزیں لمحوں میں درست ہو جائیں گی، بعض چیزیں دنوں میں درست ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال رہی تو آپ بڑے ثواب کے ساتھ اور بڑے اطمینان کے ساتھ آپ اپنی مسجد کی خدمت کو جاری رکھ سکیں گے. اور مرنے سے پہلے پتہ چل جائے گا کہ میں غلطی کر رہا تھا. اب مرنے کے بعد پتہ چلے کہ میں اتنے سالوں تک مسجد کی خدمت کرتا رہا اور خدمت کرنے کے ساتھ ساتھ میں اللہ نہ کرے یہ ہو کہ میں نیکیوں کے بجائے گناہوں کا سلسلہ لے کر چلتا رہا، تو یہ نقصان کا اس میں پورا اندیشہ ہے. تو کیا مسجد میں جانے والے، کیا مسجد کا نظام چلانے والے، ان سب کو چاہیے کہ علم دین حاصل کریں. امید ہے اس سے بہت فائدہ ہوگا. بعض مسجدوں میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس مسجد کے قواعد و ضوابط. اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی مسجدوں میں کئی کمیٹیاں اپنی پچھلی جو کمیٹیاں اور پچھلی جو چلے آ رہے ہیں انہوں نے اپنے سلسلے طے کیا ہوا ہے کہ بھئی یہاں پر ہماری مسجد میں ہم نے طے کیا ہوا ہے کہ اگر پانی بھرنے آتا ہے تو اس کو کوئی بھی نہیں روکے گا. ہم نے سوچ لیا ہے کہ ہم لوگ اپنی طرف سے اس میں مسجد کے اس میں چندہ ڈال دیں گے، پیسے ڈال دیں گے، تاکہ یہ جو مشین چلتی ہے نا اس کا اپنے حساب سے وہ پورا ہم لوگ کر لیں گے. جس کو جو پانی لے جانا ہے کسی کو منع کرنے کی کوئی بھی اجازت نہیں ہے.
اور بعض جگہوں پہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ پنکھا آ کے استعمال کر رہے ہیں، سونے کے لیے آ گئے پنکھا استعمال کر لیا، تو ایسا کریں کچھ نہ کچھ مسجد میں ڈال دیا کریں، تاکہ آپ یہ جو پنکھا چلا رہے ہیں نا یہ آپ کے اوپر گناہ نہ آئے۔ تو اس معاملے میں کیا شرعی رہنمائی ہو؟ نہیں آئی ہے، نہیں آئی ہے۔ اس میں جو آپ نے جو آپ نے جو ہے وہ مدنی پھول دیے، اصل میں مسئلہ اس میں سارا یہی ہے، جیسے آپ یہ فرما رہے تھے کہ آپ انتظامیہ ہیں، آپ نے کتنا آپ کو آتا ہے، تو اب تو انتظامیہ جو عموماً ہوتی ہے دیکھا یہی گیا ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ پوچھے سیکھے کہ اگر کسی مسجد میں امام جو ہے وہ عالم ہے، بعض مساجد میں جو ہے وہ امام مفتی ہوتا ہے، اچھا بعض میں جو ہے وہ کم از کم اتنا وہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو یہ مسئلہ بتا دیا جائے تو وہ اس مسئلے کا حل کسی علماء سے پوچھ کر بتا دے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے، امام صاحب سے جو بات کرنی تھی، ان کو وظیفہ دینا تھا، وظیفہ دے دیا، اچھا امام صاحب آپ جائیں، ابھی ہم نے تعمیر کے سلسلے میں مشورہ کرنا۔ اب یعنی کہ جو جاننے والا ہے وہ جائے، اور یہ جو سارے جو ہے وہ اس تعمیر کے ماہرین ہیں تو وہ مشورہ کریں گے اس بارے میں۔ اچھا وہ اپنے دنیاوی اعتبار سے کہ بھئی یہ کر لیں یہ کر لیں، لیکن آپ جو تعمیر کر رہے ہیں اس میں کیا چیز بنانا جائز ہے، کیا چیز بنانا ناجائز ہے، یہ نہیں پوچھیں گے۔ مسلک تو کیا؟ ہاں، اب یہ کہ مسجد کے اوپر دوسری چھت ڈالنی ہے، اب کیوں وہاں مدرسہ شروع کرنا ہے، قرآن کی تعلیم شروع قرآن کی تعلیم شروع کرنی ہے، بچے آئیں گے پڑھیں گے، اچھا یا امام صاحب کی رہائش بنانی ہے مسجد کی چھت، مسجد کی چھت بیچارہ کہاں رہے امام صاحب؟ جی تو ہاں ٹھیک ہے، آپ تشریف لے جائیں، جزاک اللہ خیر، ہم کر کے پھر کر لیتے ہیں۔ تو اب اس کے اوپر حیرت ہوتی ہے کہ بھئی یہی بات تو پوچھنے کی ہے، اور وہی جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ ان سے حدود اور قیود پوچھ لیں کہ ہمارا یہ پلان ہے، ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، اس میں کوئی شرعی خرابی تو نہیں ہے۔ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ جو بھی وہاں پہ اگر ہر امام تو مسئلہ بتانے کا اہل نہیں ہوتا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بعض جگہوں پر مفتیان کرام بھی ہوتے ہیں امام، بعض جگہوں پر قابل علماء بھی ہوتے ہیں۔ اچھا اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ قابل عالم بھی نہیں ہے تو کم از کم اس کو یہ بتا دیں کہ آپ پوچھ لیں ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، یہ ہمارا جو ہے وہ پلاننگ ہے، یہ کر لیں یا نہیں۔ تو وہ امام صاحب کو تو انہوں نے وظیفہ دے کے رخصت کر دیا کہ آپ جا کر آرام کریں، اور اب جو یہ مشورے کریں گے، ایک بولے گا نہیں نہیں یہاں پہ یہ بنا دیں، کمرہ ہونا چاہیے، کمیٹی کا روم ہونا چاہیے، اچھا سیڑھیاں ادھر سے ہونی چاہیے۔ اب عین مسجد سے جس میں سیڑھیاں بنانا ناجائز، عین مسجد کے اوپر جب مسجد تکمیل تک ہو گئی، نمازیں شروع ہو گئی، مسجد مکمل ہو چکی، اب اس کے اوپر امام کی رہائش بنانا ناجائز۔ تو یہ سارے ناجائز کام جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہم نے مشورے سے کیا تھا۔ اب یہ تو ایک چیپٹر ہے۔ اب جو انتخاب کا آپ فرما رہے تھے، اب انتخاب میں بھی کیا ہوتا ہے؟ انتخاب میں بھی یہی کمیٹی ہوتی ہے، جی امام صاحب آج جمعہ پڑھیں گے اور بلایا ہوا ہے، پھر دیکھیں گے۔ امام صاحب نے بیان کر دیا، اب جو ہے وہ امام صاحب آپ تشریف لے جائیں، آپ کو بتاتے ہیں۔ اب جناب وہی حضرات، نہ جن میں کوئی قاری نہ جن میں کوئی عالم، ایک بولے گا ہاں ٹھیک ہے تلاوت تو صحیح کی لیکن آواز تھوڑی سی باریک ہے ان کی، اور دوسرا بولے گا یہ چل جائیں گے لیکن یہ ہے کہ مائک لگا لیں گے تو پھر آواز اچھی ہو جائے گی۔ ہاں یہ یار یہ اس کا تاثر کیسا پڑے گا، یہ بہت چھوٹے قد کے ہیں، بہت بڑے قد کے ہیں، یار یہ بہت دبلے پتلے ہیں، یار جچیں گے نہیں یہاں پہ ممبر کے اوپر، روب نہیں پڑے گا، روب نہیں پڑے گا۔ پتا تو لگے کہ ممبر پہ بیٹھا ہے، ہاں پتہ تو ممبر اتنا بڑا بنایا ہوگا نا تو پھر امام صاحب کو بھی ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ اب بیان کا مزہ نہیں ہے یار، کیا آپ نے بیان میں کیا مزہ لینا تھا؟ اب اس نے بیان میں کتنے شرعی احکام بیان کیے کہ جن سے لوگوں کے وضو نماز وغیرہ کے وہ درست ہوئے۔ یار بیان جو ہے وہ نہیں تھا، اس میں تھوڑا وہ نہیں تھا، جوش نہیں تھا، بس ایسے سیدھا سیدھا بیان کر دیا، دیکھ کر بیان کر دیا۔ یہ سب چیک کرنے والے یہی حضرات ہیں جی کہ ہو سکتا ہے کہ ان میں ایک تعداد ہو، ہم 100% نہیں کہتے،
ان میں ایک تعداد ہو جن کو بیچاروں کو خود اپنی نماز درست پڑھنے نہیں آتی ہو، قرآن درست پڑھنے نہیں آتا ہو، ان کو یہی بیچاروں کو نہ پتا ہو کہ امامت کی شرائط کتنی ہیں، امامت کی اہلیت کیا ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، کیونکہ سیکھا نہیں ہے۔ دیکھیں آپ جذبے کے تحت آئیں اور سیکھ لیجئے، آپ سیکھ لیجئے۔ یہی طرح حساب کے یعنی یہی بیان کیا جا رہا ہے کہ امام صاحب کی آواز موٹی اور پتلی کو تو دیکھ لیا، لیکن ان کے تلفظ درست ہیں تو کون دے گا ان کو بیچارہ کو؟ انہوں نے خود تھوڑی کو اتنا قاعدہ قرآن ایسا کو پڑھا ہوتا ہے۔ کال لے لیں اگر آپ کی اجازت ہو، یہ بار بار مجھے چند کال ایک ساتھ چلا لیں تو صبح ذرا نوٹ کرتے رہیے گا۔ چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زنزیبار ایسٹ افریقہ سے محمد سکندر رضا طاری عرض کر رہا ہوں۔ نگران شورا کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ بعض مساجد میں انتظامیہ کی طرف سے ایک فرد چندہ جمع کرنے کے لیے مخصوص کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ طے ہوتا ہے کہ وہ جو بھی چندہ جمع کرے گا اس میں سے 50% مسجد کا ہوگا اور 50% اس کا ہوگا۔ بعض جگہوں پہ اس طرح کی ڈیل ہوتی ہے کہ 60% مسجد کا ہوگا، 40% اس کا، بعض جگہوں پہ 25% چندہ جمع کرنے والے کا اور 75% جو ہے وہ مسجد کو جاتا ہے۔ آیا اس طریقے سے انتظامیہ کا چندہ جمع کرنے کے لیے اس فرد کو مخصوص کرنا اور اس کا چندہ جمع کرنا، انتظامیہ کا چندہ جمع کروانا کیسا ہے؟ برائے کرم اس حوالے سے ہماری شرعی رہنمائی فرما دیجیے۔ تنزانیہ معانزہ مکی کابینہ سے محمد نثار طاری عرض کر رہا ہوں حضور کہ یہاں پہ مساجد کے حوالے سے حضور یہ ہے کہ مساجد کے ادب کے حوالے سے بہت زیادہ معاملات ہیں۔ قبلہ شریف کی طرف پاؤں کر کے تو ایسے ہے جیسے یہ معاذ اللہ کچھ سمجھتے ہیں کہ شاید اچھا ہے، استغفر اللہ۔ یوں ادب کے حوالے سے ان کے باتھ روم کا بھی یہاں پہ اکثریت باتھ روم جو ہے ان کا رخ بھی قبلہ شریف کی طرف ہے۔ تو اس حوالے سے حضور کوئی اوورآل یعنی پوری ایک ترکیب ایسی بن جائے ادب کے حوالے سے، مساجد کے ادب کے حوالے سے جو مدنی پھول ہوں وہ ایسے کوئی ترتیب دیے جائیں تاکہ ہم اس کا ادب کرنے لگ جائیں۔ اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور کال، 2-3 کال اور چلا دیئے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد اسد رضا طاری بھلوال شہر سے عرض کر رہا ہوں۔ آج جو مدنی چینل پر سلسلہ ہے اس حوالے سے ایک سوال عرض کرنا ہے، وہ یہ کہ جہاں مسجد اور مدرسہ دونوں اکٹھے چل رہے ہوتے ہیں، چندے کے حوالے سے احتیاط نہیں کی جاتی۔ مسجد اور مدرسہ کی تعمیرات میں بھی چندہ یکساں ہوتا ہے، امام اور مدرس کی تنخواہ یہ بھی ایک ہی چندے سے دی جاتی ہے، اور تعمیرات کا سلسلہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو برائے کرم اس کی شرعی رہنمائی ہو جائے کہ یہ چندہ کس طرح استعمال کیا جائے۔ یقیناً بہت سارے مسائل آپ کے ذہن میں ہوں گے، آپ کال کریں، جو پاسبل ہوا ہم کریں گے۔ کوشش یہ کر رہے ہیں، نیت بھی بنائیے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کی کالز اور مسائل لے کر ہم اس کا حل آپ کو نکال کر دیں، اور تاکہ آپ اپنے یہاں کی مساجد میں جائیں، انتظام چلائیں، نظام چلائیں، نماز پڑھیں یا نماز پڑھائیں، ان سب کا ہم ثواب کمائیں۔ بس جو ہمارے اس وقت مسجد کا نظام یا انتظام چلانے والے اگر ہیں یا نمازی اسلامی بھائی ہیں وہ، اور جو نہیں ہیں وہ جانے والے بن جائیں، تو فجر سے فرق پڑ جائے، ابھی آپ کو احساس ہو جائے جو غلطیاں کی ہیں، جنہوں نے غلطیاں کی ہیں ان کو احساس ہو جائے گا یار واقعی غلطی ہوئی ہے، اس کا کیا سدباب ہونا چاہیے، اور ایک درد پیدا ہو، ایک احساس پیدا ہو کہ نہیں یار مجھے درست ہو کر کام کرنا ہے۔ یہ ہوتا ہے نا کہ نہیں یار چھوڑو، تو کیا کیا چھوڑیں گے، لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں؟ تجارت کے مسائل آتے نہیں ہیں، تجارت آپ نے چھوڑنی نہیں ہے۔ شادی کے مسائل آتے ہی نہیں ہیں، شادی بھی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دنیا بھر کے 10 قسم کے کام کر کے بیٹھے، ان کے مسائل آتے نہیں ہیں۔ مشورہ میرا یہ ہے آپ کو کہ جو ذمہ داریاں آپ کے حصے میں ہیں، ان کے مسائل سیکھنے میں سنجیدگی اختیار کر لیجئے اور اس کی شرعی رہنمائی لے لیجئے۔ ایک مسجد ہی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ آپ کی زندگی کے تقریباً تمام گوشے، تمام شعبے ہیں۔ آپ فلیٹ خریدنے گئے تھے، آپ نے کس سے مشورہ کیا تھا؟ شرعی رہنمائی لی تھی؟ آپ نے اپنا فلیٹ بنایا، شرعی رہنمائی لی تھی؟ آپ نے کاروبار کیا، آپ نے شرعی رہنمائی لی؟ آپ خریداری کرنے کے لیے گھر بار کی، آپ نے شرعی رہنمائی لی؟ آپ کو خریدنا آتا ہے، آپ کو لینا آتا ہے، آپ کو بیچنا آتا ہے۔ 100 قسم کے کام ہیں جو ہمیں نہیں آتے، اس لیے سیکھنے کے سوا چارہ نہیں ہے،
اور جو کام ہم نے ثواب کی نیت سے لیا ہوا ہے اس کو شرعی طریقے سے کریں گے، اللہ کی رحمت سے بہت 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 ثواب ملے گا۔ یقین مانیے مسجد کی خدمت یہ نصیب والوں کے حصے میں آتی ہے، مگر اس کو ہونا شریعت کے مطابق چاہیے۔ جی کیا کیا سوالات تھے ذرا؟ پہلا سوال تو یہ ہے کہ مسجد کمیٹی کی طرف سے چندہ جمع کرنے کے لیے ایک شخص مخصوص زنزیبار سے جو آیا تھا جی، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں افریقہ سے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پھر وہ جتنا بھی چندہ لے کر آتا ہے اس کا ایک جو ہے پرسنٹیج کے حساب سے اس کو کمیشن دیا جاتا ہے، تو یہ کمیشن دینا لینا اس کا کیسا ہے؟ جی اس طرح چندہ کرنا کہ آپ چندہ کریں اور اس میں سے آدھا آپ کا، 25% آپ کا، 30% آپ کا، یہ جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ اگر مسجد کا چندہ یوں کروانا ہے کسی سے تو اس سے یوں نہیں طے کریں کہ آپ کو 25% دیا جائے گا، 50% دیا جائے گا چندے میں سے، کہ آپ چندہ کریں، آپ کو اتنی اجرت دی جائے گی، وہ کہاں سے دی جائے گی، اس چندے میں سے دی جائے یا کوئی اور دے دے یا بعد میں بھلے اسی چندے میں سے دے دے، لیکن اسی چندے میں سے دینا طے ہو یہ جائز نہیں ہے۔ آپ یہ چندہ کریں، آپ کو فرض کیا کہ 2000 روپے آپ کو دے دیے جائیں گے، تو اس صورت میں یہ جائز صورت ہو جائے گی۔ اب بھلے اسی چندے ہی میں سے دے دیں تو اس میں کوئی شرط نہیں۔ اگر کوئی چندہ کرتا ہے کسی مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے، وقف کے ادارے کے لیے، تو اس سے اس کا کمیشن باندھ دینا 10%، 15%، 25%، یہ اس کی ممانعت ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس طریقے سے کرنا کہ آپ کو چندے میں سے اتنا اجرت دے دی جائے، اس کو اجرت طے کر لی جائے کہ بھئی آپ کی اتنی اجرت ہوگی، تو وہ اجرت اس کو مہینے کے آخر میں دے دی جائے۔ اچھا چلے ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال دوسرا سوال یہ ہے کہ مسجد کے ادب کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگ مسجد کی طرف اپنے پاؤں کر دیتے ہیں، قبلے کی طرف پاؤں کرتے ہیں، استنجا خانوں کا رخ قبلے کی طرف جو ہے ہوتا ہے، تو اس کے حوالے سے کیا حکم شرعی ہے؟ یہ تو با ادب با نصیب۔ ابھی کل پرسوں ہی ہم نے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک منایا، یوم امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ تو اتنے با ادب اور اتنے انہوں نے تو ادب سکھایا ہے قوم کو۔ ایسا ان کا انداز تھا کہ ان کی سیرت میں آتا ہے کہ یہ اپنے گھر میں بھی اپنے استاد کے گھر کی طرف پاؤں نہیں کرتے تھے، اپنے استاد کے گھر کی طرف۔ جیسے اگر میں اپنے گھر میں ہوں تو میں دیکھوں کہ میرے پیر صاحب کا گھر کہاں پڑتا ہے، یہ میرے پیر صاحب کے گھر کی ڈائریکشن ہے، تو میرا ذہن کیا ہونا چاہیے ایک مرید ہونے کی حیثیت سے کہ یہ سمت ایک اندازاً سمت ہوگی نا، یہ سمت میرے پیر صاحب کے گھر کی ہے تو میرے پیر صاحب کے گھر کی طرف میں پیر نہ کروں۔ حتیٰ کہ امیر اہل سنت کو یہاں تک کہتے سنا ہے کہ چونکہ انہوں نے اپنے دونوں شہزادوں میں سے ایک کا نام محمد رکھا ہے، ایک کا نام محمد رکھا ہے، تو نام محمد اور نام احمد کی تعظیم میں یہ فرماتے کہ میں نے آج تک اپنے بیٹوں کی طرف قدم نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے اس لیے سمجھانے کے لیے آپ کو عرض کیا۔ اب کعبہ مشرفہ کی جو تعظیم، اس کا ادب، اس کی عظمت جو ایک مسلمان اپنے دل میں رکھتا ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، تو ایک مسلمان کیسے گوارا کرے گا کہ وہ اپنے پاؤں قبلے کی طرف کرے؟ بڑی حیرت ہوتی ہے بعض اوقات کہ کبھی مسجد الحرام میں اگر آپ کا جانا ہو تو بالکل عین کعبے کے سامنے بعض لوگ بالکل قدم پھیلا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، قرآن ان کی گود میں ہوتا ہے، یہ ان کو نہیں۔ لیکن یہ بھی عرض کر دوں، بعض کئی ممالک کے ہوتے ہیں نا، تو اگر تھوڑا سا اشارہ کر دے نا، یہ مجھے یاد پڑتا ہے، میں نے دیکھا ہے، قدم سمیٹ لیتے ہیں، توجہ چلی جاتی ہے۔ تو یہ ایسا لگتا ہے کہ ایک ادب کا وصف ایک فطری طور پر بندے کے دل کے اندر موجود ہے، اگر اس کا احساس اور اس کے ادب کا احساس باقی ہے تو صرف اس کو اشارہ کرنے کی دیر ہے، وہ آ جائے گا۔ اب جس کے اندر ادب کا احساس ہی مر گیا اور جب وہ اب ادب کا بولو تو اس کو بدعت کا نام دے دے گا، تو اب اس کے پاس تو ہمارے پاس تو کوئی حل نہیں ہے کہ اب جو تعظیم اور ادب کی چیزوں کو اگر بدعت قرار دے دیا جائے، اور وہ بھی ایسا کہ مطلب بس کیا عرض کروں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو با ادب رکھے۔ یہ ہوتا ہے مساجد کے اندر، ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ بہت بیانات میں بھی یہی ہوتا ہے، بیانات میں پھر ہم نے بھی جب مطلب مجھے جیسے کہ سعادت ملی ہے جہاں جہاں حاضری کی، تو وہاں ایک مزاج ہے، یہ افریقہ میں بھی دیکھا ہے اور بالخصوص یہ یوکے، یورپ، اس طرح ممالک میں دیکھا ہے، یہ بیان میں آئیں گے نا، ایک تو بیچارے اتنے کسی کسائی پینڈے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو
पेंट में ये जाते हैं या पेंट इनके अंदर चढ़ी है, कुछ समझ नहीं पड़ती। जो भी चलो इन्होंने क्या अपने साथ सुलूक, तो अब ये आएंगे ना तो ये यूं टांगे लंबी करके दीवार से टेक लगा के यूं बैठे हुए होंगे बयान सुनने के लिए। तो ये देखे थे मनाज़िर, जब मुझे मौका मिला उन ममालिक में जाने का, तो ये बात बहुत वाज़ेह तौर पर अर्ज़ कर रहा हूँ मैं आपको कि बयान के इब्तिदा में जैसे अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं आदाब बयान करते हैं बयान सुनने वगैरह के, जब आदाब बयान किए, इन्हें बैठने का सही कहा, ये दीवार का टेक छोड़कर टांगे समेट कर ये बाकायदा बैठे हैं। तो ऐसा लगा कि कोई समझाने वाला होना चाहिए। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, तो समझाओ कि समझाना मुसलमानों को फायदा देता है, ये इसका इनकार नहीं है, फायदा होता है। हाजी साहब अपने मदीना शरीफ में, मक्के में जब भी हरमैन शरीफैन का सफ़र में कई मरतबा ऐसा हुआ कि कई लोग बाहर सोए हुए हैं और उनको अगर समझाया ना कि है ना किबला ममनू ममनू, खाली इतना कहा ना फौरन उन्होंने टांगे समेट ली। आइए और शुक्रान 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 गले बहुत मतलब बहुत खुश होते हैं, नहीं खुश होते हैं, ऐसे बहुत खुश होते हैं। तो ठीक है, तो ये समझाओ कि समझाना मुसलमानों को फायदा देता है। तो अगर इस तरह आदाब मस्जिद पर जुम्मा बयान होता रहे, कुछ दर्स होता रहे, इस तरह फैज़ान सुन्नत का दर्स अगर आप मस्जिद में देते रहें, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल, जैसे मैंने इब्तिदा नर्स की के इत्तिकाफ़ के बाब में मस्जिद के आदाब का बयान है, मस्जिद खुशबूदा रखी है, बाकायदा ये रिसाला अमीर अहले सुन्नत का मक़तदुल मदीना ने शाये किया है। इसको अगर आप मस्जिद में बयान करेंगे, और अभी तो बिलखुसूस बयान कर भी देना चाहिए कि आइन करीब मस्जिद की तरफ एक मुसलमानों का रुख होगा, ये यूँ से फैज़ान रमज़ान है होगा, फिर साथ ही साथ फिर खाने पीने का भी रुझान मस्जिद में बढ़ता है सहरी और इफ्तार के नाम पर। तो इसलिए अदब अदब और अदब बा नसीब, हमें मस्जिद का अदब करना चाहिए। बल्कि एक बुजुर्ग के बारे में किताब में पढ़ा था कि वो मस्जिद में कदम फैलाकर लंबे करके तशरीफ हाजिर थे, तो गैब से आवाज़ आई कि तुम्हें अल्लाह के दरबार में बैठने का अदब नहीं है। उन्होंने फौरन कदम समेट लिए। रावी कहते हैं कि ऐसे समेटे कि फिर इनके कदम कब्र ही में खुले। ये एक एहसास था, हमारे बुजुर्गों की ये अदाएं हुआ करती थी। तो अल्लाह ताला हमें मस्जिद का अदब अता फरमाए। बहुत मसला होता है जब ये शादी निकाह के टाइम पर जब ये मस्जिद में जाते हैं ना, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ओ हो अजीब हाल होता है, क्योंकि ये इसमें से एक तादाद होती है जो मस्जिद में पहली बार गई हुई होती है। ये मस्जिद में ऐसे जैसे जाते हैं जैसे कोई शादी के हॉल में आए हुए हैं। अब देखिए, अब ये हर एक के बारे में नहीं कहता, बाज़ों का एक अजीब अंदर, छोटे छोटे से बच्चे ले आएंगे निकाह में, नमाजों में तो लाते ही लाते, निकाह में भी लेकर आएंगे, मस्जिद में बैठे हुए होंगे और फिर इधर उधर की बातें कर रहे होंगे। स्वयं में आएंगे तो एक तादाद होगी कि आगे जाकर सिपारा खोलकर कुरान खोलकर इसाले सवाब के लिए पढ़ रही होगी, बाकी पीछे बैठे होंगे। हमारे यहाँ बाज़ औक़ात ऐसी मसाजिद में स्वयं की तरकीब रखी जाती है जो मार्केट एरिया होता है, आपको भी इसका अंदाजा होगा कि यार चलो लोग कारोबार के लिए आएंगे, इस बहाने सोए में शिरकत कर लेंगे। अब इस बहाने सोए में शिरकत तो कर लेंगे ये, लेकिन ये आएंगे ना, और क्या लेट आए यार आज, यार आज सोए में तो मार्केट का थोड़ा टाइम है, और क्या आज का रेट वेट क्या चल रहा है, मस्जिद में बैठ कर रेटों की बातें करेंगे, इसकी बातें करेंगे। अरे अल्लाह के बंदो, आपको किसी मतलब इन फोत शुदा मरहूम के ईसाले सवाब के लिए मस्जिद में दावत दी गई है कि आप मस्जिद में आइए, इनके लिए कुछ पढ़िए, कुछ कुरान पढ़ें, कुछ दुरूद शरीफ पढ़ें, कुछ जिक्र अस्कार करके मरहूम को ईसाले सवाब कर दीजिए। आप खाली लगता अपना मुंह दिखाने के लिए आए कि या तो सेठ साहब का बेटा है या खुद सेठ साहब है, या नौकरी बचाने के लिए क्या करने आए, अल्लाह की रज़ा के लिए सोए में आए हैं। कुछ दाने वगैरह पढ़ने के लिए उमूमन बाज़ जगहों पर रखे जाते हैं, तो वहाँ बैठ कर कुछ जिक्र अस्कार करें। बाज़ लोग अपने घर के पास कहीं रख लेते हैं, तो वो अखबार, अच्छा बाकायदा अखबार रख देते हैं, लोग अखबार पढ़ें। ये मैंने अपनी आंखों से देखा यार, करते हैं बाकायदा। अरे भाई, अखबार रखने के बजाय आप सोचो कोई मक़तदुल मदीना के रिसाले रख दें, आने वाला कोई रिसाला पढ़ लेगा, ये कुछ कर लेगा, जिक्र अस्कार कर लेगा, मरहूम को इसाले सवाब। असल में ये सब हमारा क्या है, चाहे हम सोयम का इज्तिमा रखें या सोयम की तरकीब रखें, तीजा जिसको कहते हैं, 40वां रखें, बाद लोग 10वां रखते हैं,
تو یہ سب ایصال ثواب کے ایک ذرائع ہیں کہ مرحوم کو جس کا انتقال ہو گئے اس کو ثواب پہنچایا جا سکے اور مرنے کا اس کو فائدہ ہو. تو مساجد دنیا کی باتیں کرنے کے لیے، آپ کی تجارت کی باتیں کرنے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے، باتیں کھول کھول کر منہ پھاڑ پھاڑ کر قہقہ لگانے کے لیے اس لیے نہیں ہے. مسجد عبادت کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے. مسجد کے ادب کا براہ کرم خیال رکھیے. آپ آج کے بعد نیت کر لیجئے کہ اگر سوئم میں گئے ہیں، شادی میں گئے ہیں، نکاح میں گئے ہیں، کسی بھی وقت گئے ہیں، اس کے ادب کا احترام، ادب کا لحاظ رکھیے، خاموش رہیے، مؤدب رہیے. اللہ تعالیٰ کا گھر ہے یہ بیت اللہ. آپ اس طرح انداز سے رہیں گے، اس طرح مطلب کہ تفریح کرتے رہیں گے. بعض مساجد بڑی بڑی ہوتی ہیں، لوگ جیسے کہ معاذ اللہ جیسے کہ تفریح کرنے کے لیے آئے ٹہل رہے ہوں گے. اور بعض مثال کے طور پر عصر کے بعد نکاح ہے. اب عصر کے بعد نکاح ہے تو نکاح ختم ہوتے ہوتے تھوڑی دیر کے بعد مغرب کی اذان ہوگی تو پھر کوئی مطلب کہ وہ موصوف اعلان کریں گے جلدی جلدی مسجد سے باہر نکلیے، مغرب کی اذان ہونے والی ہے. اب یہ مسجد سے باہر نکال رہے ہیں. ارے بھائی آپ اعلان یہ کر دو کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں نماز مغرب کی تیاری کر لیجئے، مغرب کی اذان ہونے والی ہے. اچھا یہ سننے والے بھی عجیب انٹرنیشنل ہوتے ہیں. یہ بھی ہاں چلو مغرب کی اذان ہونے والی ہے، چلو مغرب کی اذان ہونے والی ہے. تو مغرب کی اذان ہونے والی ہے تو مسجد سے باہر نکلنا چاہیے کہ مسجد کے اندر آنا چاہیے؟ اچھا دولہا صاحب تو ویسے نکل جائے گا کیونکہ اس کو تو فوراً جا کر کہیں وہ نکلنا ہے. اور بعض جگہوں پہ مسئلہ بتاتے ہیں، دیکھیں مسجد میں اگر جس نے پھر اذان سن لی وہیں پہ جماعت پڑھنی پڑے گی، جلدی جلدی مسجد سے باہر تشریف لے جائیں. نہیں تو اذان سن کر نماز پڑھے، اگر کوئی مانع شرعی نہیں ہے تو مسجد کی جماعت سے نماز پڑھنا تو واجب ہے. اب دیکھیں نا، اب یہ جو ہمارا موضوع چل رہا ہے یہ اس میں چل رہا ہے کہ ان لوگوں نے نماز ہی نہیں پڑھنی ہے. آئیے اچھا یہ میں نے اچھا یہ بھی میں عرض کر دو، یہ ایسا نہیں کہ مجھے آپ نے کہا ہے، یہ اعلان میرے کانوں نے سنے. بالکل یہ اعلان میرے کانوں نے سنے. بالکل سنے. ابھی نکاح کے بعد جو شور اٹھتا ہے نا، مبارک سلامت، یہ وہ مسجد کا جو یہ تو بہت سارے مواقع پہ اٹھتا ہے. یعنی جب نیاز تقسیم ہو رہی ہوتی ہے اس وقت بھی، اور پھر مسجد کے اندر جو ہے وہ نیاز کھانا پینا یہ سارے معاملات کرنا، اعتکاف کی نیت کے بغیر تو یہ کھانا پینا جائز ہی نہیں ہے. اور پھر چھینا جھپٹی ہو رہی ہوتی ہے، شور شرابہ، یعنی نیاز کے کھانے کے اوپر بھی شور شرابہ بعض اوقات ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح نکاح کے معاملات میں بھی شور شرابہ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ مسجد میں اس طرح کی آوازیں بلند کرنا اور مسجد کے ادب کا لحاظ نہ رکھنا یہ تو بے ادبی ہے اور شرعاً جائز نہیں. اچھا آپ باب الاسلام اور انٹیریئر سندھ میں اور آنا جانا آپ کا جو رہا ہے مدنی قافلوں کے حوالے سے بھی یا دیگر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ عام نمازی جو مسجد میں آتے ہیں، جو مسجد میں نہیں آتے وہ بات کی بات ہے، ایک عام شخص مسجد میں آتا ہے تو وہ مسجد کے حوالے سے وہ کون سے معاملات ہیں جو کرتا ہے جس میں اس کو اصلاح کی ضرورت ہے؟ اسی طرح کے معاملات دیکھے گئے ہیں کہ جو مسجد کے آداب ہیں نا اس کے حوالے سے بہت ناواقفیت ہے. جیسے وضو کرتے ہیں ہم تو وضو کر کے اندر اس گیلے پاؤں لے کے اندر مسجد میں چلے جاتے ہیں. اس کے بعد بعض اوقات جیسے پینٹ شرٹ والے لوگ ہوتے ہیں تو وہ موزے اتارتے ہیں، پھر اس طرح دھو نہیں پاتے جس موزوں کی بدبو اس کے پاؤں میں، پھر کپڑوں میں اس طرح کی اسمیل آ رہی ہوتی ہے کہ بعض اوقات برابر میں کھڑا ہوا آدمی وہ صحیح کھڑا نہیں رہ سکتا، اس کپڑوں سے بو آتی ہے. مسجد خوشبودار رکھی ہے، اس کے حوالے سے بہت مفید رسالہ ہے. اگر آپ بھائی صاحب جہاں آفیسز ہیں نا، آفیسز ان علاقوں کی مسجدوں میں آپ نماز پڑھیں نا، وہ ظہر کی نماز خصوصاً، تو اس میں جو جینٹل مین کے پاؤں سے جو جینٹل مین کے پاؤں سے بدبو کا بھپکا نکلتا ہے نا، آئے وہ بدبو کا بھپکا کہیں سیو کرنے کا ہے ہوتا نہیں نا، کوئی ایسا آلہ نہیں ہے کہ جسے آواز محفوظ کر لی جائے نا تو اس کی بدبو کو محفوظ کر لیا جائے، وہ محفوظ کرنے کے بعد اس کو سونگایا جائے کہ سونگو، تو ایسا جیسے مثال دے رہا ہوا جیسے غش کھا کر گر جائے گا، وہ تو پہلے ماننے کو تیار نہیں کہ یہ میرا پایا ہو ہی نہیں سکتا، میرے وجود سے ایسی بدبو کا یہ آئی، کیونکہ موزہ 4-6 دنوں تک موزہ ہی پہن کے رکھنا ہے آپ نے، موزہ دھونا نہیں ہے.
پھر وہ جوتے میں گرمی پسینہ، ایک عقل میں آنے والی بات ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ مطلب آپ جوتوں کو کوئی مطلب صفائی ستھرائی کا نظام ہی نہیں ہے. موزے، اچھا موزے اتارے اور موزے کو یوں ہے نا وہ گٹھڑی اس کی بنی ہوئی ہوتی ہے، اس کو پھونک کر کے جوتے کے اندر ہی ڈالنے ہیں، سیدھے کا سیدھے میں الٹے کا الٹے میں، کیونکہ نکالتے ہوئے بھی ادھر ہی بھول ہو جائے، اس کا ادھر اس کا ادھر کر لے، تو وہ نکالیں گے تو جوتے کے اندر بدبو، یہ پاؤں. اچھا گھر والے بیچارے نہیں بولیں گے، گھر میں بولے نہ بولے ایک ہی بات ہے، مسجد تو اللہ کا گھر ہے. آپ مطلب کہ آپ اچھا جو کوٹ اتارتے ہیں تو جو کوٹ اتاریں گے، جب اتاریں گے تو ان کی بغلوں سے جو بدبو نکلے گی، تو یہ مطلب عجیب، مطلب یہ دیکھیں برا مت مانیے، اللہ کا گھر ہے. ہم آپ کو اپنے گھر میں کیسے آنا ہے نہیں آنا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہے حضور، نہ ہر کوئی کسی کے گھر میں آتا جاتا رہتا ہے، لیکن ہم اس کے متعلق عرض کریں جو ہمارے رب کا مطلب بیت اللہ کہلاتا ہے، مسجد ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا ہمیں ذکر کرنا، نماز پڑھنی ہے. جیسے لنچ کا آپ نے کہا نا حضور، جی تو عموماً یہ لنچ اور نماز کا ٹائم ساتھ ہوتا ہے، تو اب جو مطلب کہ لنچ کر کے نماز پڑھنے جاتا ہے صحیح، تو اب اس کے جو انگلیوں سے جو کھانے کی بدبو، وہ بعض اوقات پیاز کے عادی ہوتے ہیں، تو جو کچی پیاز کھا کر جو مسجد میں جاتے ہیں، تو اگر جی وہ چھالیاں وغیرہ کھاتے ہیں تو اس کی اسمیل ہوتی ہے، اور اس کے اب مطلب بدبو اگر ہے تو اس سے تو اگر بدبو آ رہی ہے آپ کے منہ سے، آپ کے وجود سے، آپ کے کپڑے سے اگر بدبو آ رہی ہے تو اب مسجد کا داخلہ یہ حرام ہے. آئیے اب آپ سوچ، حرام یہ جھٹکا آپ کھائیں گے، حرام حرام وہ، تو جھٹکا آپ کھائیں یا نہ کھائیں، فی الحال جو حکم شریعت ہے وہ یہ ہے. اب اس کے آداب ہو نا، جیسے صابن ہو یا اس طرح کی لوازمات ہو، پاؤں کو دھوئے، ہاتھوں کو دھوئیں، منہ وغیرہ کو دھوئیں. امیر علیہ سنت نے بھی آداب لکھے ہیں کھانے کے بعد. آفس میں آیا ہوا ہے، آفس سے وہ مسجد میں آیا ہوا، کہاں صابن لے کر آئے گا؟ کیوں نہیں ہے ارینجمنٹ کرنا، اس کا کیا کرے؟ کرے اہتمام کرے، مسجد میں جانا اہتمام کرے گا، کسی بڑے آدمی سے یا معزز یا کسی سے آدمی سے ملنے کے لیے جائے گا تو اس سے پہلے کیا کرے گا، اسی طرح چلا جائے گا. اپنے لنچ کا بھی تو اہتمام کر کے لے کر جاتا ہے، اتنا بڑا ٹفن باکس اٹھا سکتا ہے، مسجد میں جانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. بہرحال یعنی کہ مطلب کسی بھی جائز طریقے سے بدبو کو زائل کرے، ٹھیک ہے، میں یہ عرض کر دوں گا، ٹھیک ہے، کسی بھی جائز طریقے سے بدبو کو زائل کر کے، بدبو ختم کر کے، اور یقین کر لے کہ اب میرے وجود سے بدبو نہیں آ رہی، اس کے بعد یہ مسجد کا داخلہ لے. ایک موٹی بات عقل میں آ رہی ہے مفتی صاحب کہ مسجد میں چونکہ دعوت دی گئی ہے کہ آئیں مسجد میں بیٹھیں، تو مسجد کو ان تمام تر چیزوں سے دور رکھا جا رہا ہے، مسجد سے ان تمام تر چیزوں کو جس سے ایک سلیم الفطرت سلیم الطبع شخص مسجد میں بیٹھنے میں کوفت کھائے. ٹھیک ہے، شور شرابہ، تجارتی حوالے سے جو شور شرابہ، جو لین دین کے سارے مسائل ہوتے ہیں، بچوں کے شور شرابے، گندگی، بدبو، بکھری ہوئی چیزیں، اچھا ڈسٹ، کچرا، میل کچیل، اور یہ چیزیں کہ مطلب کہ لوگ اس کے نہیں مطلب نہیں پتا، حالانکہ پانی گرانے سے بھی منع کیا گیا نا، جیسے انہوں نے کہا نا کہ یہ وضو کا پانی پاؤں سے انگلیوں سے ٹپک رہا ہوتا ہے اور یہ بھاگ رہے ہوتے ہیں، یہ مطلب کہ یوں کر کے دوڑ رہے ہوتے ہیں، بہت جلدی ہوتی ہے. تو مسجد کے حوالے سے کچھ ہمارے پاس مدنی پھول ہیں جو ہمیں دارالفتہ اہل سنت کی طرف سے ملے ہیں. آئیے آپ کو ان مدنی پھولوں کے حوالے سے کچھ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، پھر سوالات اور آپ مزید اس سلسلے کو لے کر آگے بڑھیں گے. اور تمام اسلامی بھائی بغور اس تفصیلات کو دیکھنے کی کوشش کیجئے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ذرا دکھائیے گا، مسجد کا نقشہ بنا لیں اور یہ دیکھ لیں کہ یہ جیسے مسجد کا ہال ہے، یہ عین مسجد جیسے کہ مسجد کا ہال ہے، یہ صحن مسجد مثال کے طور پر تھوڑا سا باہر ہوتا ہے، دروازے لگے ہوئے ہوتے ہیں، یہ باہر کا حصہ ہوتا ہے، تو یہ اس کو عین مسجد لکھتے ہیں، اس کو صحن مسجد لکھتے ہیں. یہ اور مطلب کہ تھوڑا کشادہ جگہ ہوتی ہے باہر ہوا کے لیے، تو یہ اس کا ہو گیا. تھوڑا ادھر لیں، یہ پلاٹ ہے پورا آپ کا نا،
प्लॉट है, फिर ये जगह जैसे कि मदरसे के लिए आपने मखसूस कर ली, थोड़ा ऊपर लें थोड़ा सा, नहीं तस्वीर को ऊपर लें, हाँ ये हो गया। तो ये आपका वज़ू खाना हो गया, ये इस्तंजा खाने हो गए, ये सड़क हो गई, ये जगह खाली हो गई। ये पूरा मतलब कि एक नक्शा तैयार कर लें। अब दावत इस्लामी के मदनी माहौल में हमने क्या किया हुआ है, नक्शा बनाकर हम अपने इफ्ता में देते हैं। ठीक है, इफ्ता में देते हैं, वो इन तमाम चीज़ों को देख लेते हैं। मतलब ये मुख्तलिफ कलर जो है मुख्तलिफ जगहों की निशानदेही कर रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है। हम इसको हमारे इफ्ता में दे देते हैं। हमारा इफ्ता देगा, ये नीचे कलर लिखा हुआ, कलर के सामने लिखेंगे इस कलर से क्या कलर से क्या मुराद है। ठीक है, तो ये हम दे देते हैं। देने के बाद फिर हम ये करते हैं कि हम अपने दारुल इफ्ता की तरफ ये अपना नक्शा भेजते हैं। दारुल इफ्ता इसको देखते हैं, दारुल इफ्ता के हमारे मुफ्ती साहिबान, और फिर देखते हैं कि ये जो चीज़ आप वफ़ की जगह पर कर रहे हैं ये दुरुस्त है या नहीं है। फिर ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। अब उसके नीचे, अब इसमें अगर कहीं रद्दो बदल करनी हो तो हमारे मुफ्तिया ने करा, हमारे उलमा करम नीचे लिख देते हैं कि इसको यूँ, इसको यूँ, इसको यूँ, बाकी इसको एज इट इज़ रहने दीजिएगा। नीचे वो इबारत लिखते हैं, इबारत लिखने के अपनी स्टेम लगाते हैं, अपना नाम लिखते हैं, फिर ये हमको वापस करते हैं कि ये लीजिए अब इस तरह मस्जिद बनाइए। सज्जाद भाई यही है, ठीक है। ये मैंने एक मतलब कि एक जनरल आइडिया हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए, जो मस्जिद लेते हैं, मस्जिद बनाते हैं, जो प्लॉट लेने जाएं तो क्या अंदाज होना चाहिए। यानी जब आप प्लॉट की ख़रीदारी के लिए जाएं, मस्जिद के प्लॉट की आपको ख़रीदारी करनी है, तो प्लॉट की ख़रीदारी करते वक्त आप किसी मुफ्ती साहब को या सही आलिम दीन को अपने साथ लेके जाइए कि ये मस्जिद की जगह लेनी या नहीं लेनी चाहिए। वैसे सज्जाद भाई आप बताइए कि जनरली तौर पर एक मस्जिद की जगह लेनी है हमको, तो मस्जिद की जगह लेने के लिए जो लोग लेना चाहते हैं बड़े खुश होते हैं वो, और बड़े मतलब कि एक बहुत ऐलान होता है, एक प्राइड फील होता है, प्राउड फील होता है कि यार मैं मतलब कि एक जगह लेने के लिए जा रहा हूँ मस्जिद के लिए, 4 आदमी को बोलते भी हैं। तो मस्जिद की जगह लेने के लिए कोई मोटी मोटी अगर चंद एक एहतियातियाँ बयान कर दें आप, कि हमारे इस्लामी भाई आशिकान रसूल जब किसी मस्जिद के लिए जगह लें, फिर साथ कोशिश करते हैं कि इसके साथ हम मदरसा भी बनाएं या कुछ और भी बनाएं, तो क्या इसमें एहतियात इनको करनी चाहिए? इसमें यह है कि ख़ुसूसन जो फलाई इदारे या मुख्तलिफ़ तंजीमें मसाजिद चंदा करके बनाती हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो एहतियातों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो उसका चंदा जमा किया जाता है। अब जब उसके अतियात जमा किए जा रहे होते हैं तो उस वक्त जो है वो उससे पहले तयन कर लिया जाए कि जो हम प्लाट ख़रीदने जा रहे हैं इसके ऊपर हमने करना क्या है। अमूमन ये होता है कि हम मस्जिद बनाएंगे। अब बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि बाद में ज़हन आया कि मस्जिद के साथ बिल्कुल अलग से मदरसा भी बना दें। अब लोगों से अतियात लिए मस्जिद के नाम पर, और वो लोगों ने मस्जिद के लिए दिए हैं, अब साथ मदरसे की जगह वो भी इन्होंने तयन कर दिया। ये उनका जवाब भी हो रहा है जो हमको साहिल मोहतरम ने किया था कि चंदा मस्जिद और मदरसा, तो ये उनका जवाब भी साथ साथ हो रहा है। उसमें ये है कि अब जब मस्जिद के नाम पर चंदा लिया है तो फिर इसमें मस्जिद की ज़रूरियात से मुताल्लिक जितनी भी चीज़ें होंगी, यानी मस्जिद का वज़ू खाना, इमाम मुअज्जिन वगैरह, खादिमीन की रिहाइश, ये सब मस्जिद की ज़रूरियात में शामिल है, ये उसमें कर सकते हैं। फिर मस्जिद के अलावा कुछ और नहीं कर सकते। जैसे बाज़ फलाई इदारे ऐसे होते हैं कि डिस्पेंसरी साथ बना दो, कोई और जो है वो अपने मकातिब बना दो, दीगर जो कमरे बना दो। अच्छा, इसी तरह जो है वो बाज़ जो है वो लोग दस्तरखान वगैरह लगाते हैं फ़ुक़रा मसाकीन के लिए, तो एक हाल इसके लिए भी बना दो। तो आपने जो चंदा लिया है वो मस्जिद के नाम पर लिया है, तो मस्जिद से मुताल्लिक जितनी भी चीज़ें हैं इसमें वो रख सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं रख सकते। अच्छा, अगर आपने इब्तिदान मदरसा भी एक दिन ये होता है कि मस्जिद का जो मदरसा है वो भी मस्जिद की ज़रूरत के तहत है कि इलाके के बच्चे पढ़ेंगे, मोहल्ले के बच्चे पढ़ेंगे। इसमें देखिए दो तरह की चीज़ें होती हैं, इसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक मदरसा वो होता है जो जुज़ वक्ती तौर पर मस्जिद मेले के बच्चे आते हैं, वो मस्जिद में बैठकर इमाम और मुअज्जिन वगैरह जो है वो उसकी शराइत के साथ लगा सकते हैं, तो उसको भी बोलते हैं मस्जिद और मदरसा, वो मस्जिद ही में शामिल है। एक है मुस्तकिल मदरसा। अब मैं जो अर्ज कर रहा हूँ मुस्तकिल मदरसे की बात कर रहा हूँ। तो जब मस्जिद के नाम पर लिया तो फिर मुस्तकिल मदरसा उसमें नहीं बनेगा, चंदा आपने मस्जिद के नाम पर लिया है। तो इसलिए सबसे पहले तो
تو آپ بیٹھ کر اس بات کا تعین کر لیں، آپس میں جو بھی اتھارٹیز ہیں طے کر لیں کہ کرنا کیا ہے، تاکہ اسی نام سے چندہ لیا جائے۔ پھر جب آپ نے وہ چندہ جو ہے وہ لے لیا کہ بھئی ہم نے یہ کرنا ہے، پھر لوگوں کو وہی بتائیں کہ دیکھیں ہم مسجد بھی بنا رہے ہیں، ساتھ ایک مستقل طور پر مدرسہ بھی ہوگا، اور اگر کوئی اور آپ نے کوئی ایسی جائز کام والا فلاحی کام کرنا ہے، جامعہ بنانا، کچھ اور کرنا ہے، تو وہ بھی ذکر کر دیں کہ ہمارے اس پروجیکٹ میں یہ چیزیں بھی شامل ہیں، آپ ان کے لیے احتیاط دے دیں۔ اور سب سے پھر جس سے بھی 1 روپیہ لینا ہے اس کو بھی یہ بتانا ہے، جس سے 1 کروڑ روپیہ لینا ہے اس کو بھی یہ بتانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بڑی پارٹی کو جو ہے آپ پورا پروجیکٹ بتا دیں، چھوٹی پارٹی کو صرف مسجد کے نام پر بتا دیں۔ پھر جب آپ مسجد کے نام پر صرف لیں گے اور آپ کا پروجیکٹ ہے وہ ملٹائی کئی اس میں چیزیں شامل ہوں گی، تو پھر جو مسجد والا چندہ ہے نا وہ پھر مسجد میں لگانا پڑے گا، اور ایسا عموماً احتیاط ہوتی نہیں ہے کہ جو صرف خالص مسجد کے نام پر لیا اس کو الگ کر کے رکھ دیا تو اس کو مسجد میں استعمال کیا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے اگر کوئی کام کرتے ہیں تو 2 اکاؤنٹس بنا لیں، کیونکہ دیکھیں پیسے عموماً کوئی گھر میں نہیں رکھتا، اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعضوں کو کیش دینا میں ان کو تھوڑی سی گھبراہٹ ہوتی ہے، اور اعتماد کی بھی بعض اوقات فضا سازگار نہیں ہوتی، تو یہ کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیں گے، تو اس کے لیے احتیاط پھر کرنی ہوگی نا، جو جس مد میں لیا پھر اسی میں خرچ کرنا۔ تو اس لیے مسجد کا اکاؤنٹ الگ بنا دیا جائے، مدرسے کا اکاؤنٹ الگ بنا دیا جائے، دیگر چیزوں کا اکاؤنٹ الگ بنا دیا جائے، تو یہ ہے کہ یہ ہر جو پیسہ جس کام کے لے لیا اسی میں خرچ کرنا ہے۔ اچھا اب احتیاط آ گئے مسجد میں مفتی صاحب، اس میں یہ بھی آتا ہے کہ امام کا مکان یا مؤذن کا مکان، اسی طرف میں آ رہا تھا جی۔ اب جب ہم نے احتیاط لے لی ہے تو اب اس کے لینے کا مرحلہ آیا۔ اب لینے کے مرحلے میں فی زمانہ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہمارے شہروں میں، بہت سارے شہروں میں قبضہ گروپ لوگوں کی زمینوں کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہم نے جا کر کسی کا پلاٹ خرید لیا یہ سمجھ کر ہم تو مسجد بنا رہے ہیں، انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے تو قبضہ کیا ہوا ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر کسی کی جگہ ہے اور کوئی ظالمانہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے تو وہ غاصب ہے، اس سے جگہ لینا بھی جائز نہیں ہے اور اس کے اوپر مسجد بنانا بھی جائز نہیں۔ تو لہٰذا پہلے اس بات کی کنفرمیشن ہونا ضروری ہے کہ یہ جو جگہ ہم لے رہے ہیں اس کا یہی مالک ہے، ہم اس کے اصلی مالک سے خرید رہے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ جو ہے وہ غصب کی جگہ پر مسجد نہ بنے۔ تو اب ہم نے پلاٹ خرید لیا تو اب اس کے بنانے کی باری آتی ہے۔ اگر کوئی مثال کے طور پر پلاٹ ڈونیٹ بھی کر رہا ہے جی یہ مسجد کے لیے میں دینا چاہتا ہوں، تو اس میں بھی میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ لینے والوں کو چاہیے کہ طرح اس کی معلومات لینے کہ اس میں کسی ورثہ کا حق تو نہیں ہے، کسی بیوہ کا، کسی یتیم کا، کسی اس کے بھائی کا، اس کی بہن کا کوئی حق تو نہیں ہے کہ اٹھا کے یہ دے رہے ہیں۔ تو تھوڑی سی مطلب کہ جیسے آپ کا روپیہ اگرچہ نہیں ہے لیکن عوام کا چندہ ہے، عوام کا روپیہ ہے، انہوں نے 1 روپیہ بھی آپ پر اعتماد کر دیا ہے، پھر یہ کام آپ اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے، یہ کام آپ دین کے لیے کر رہے ہیں، نماز کے لیے کر رہے ہیں، تو اس کے جو بھی شرعی تقاضے ہیں تاکہ کل کو نہ آپ کو تکلیف ہو، نہ جس نے پلاٹ دیا ہے اس کے آگے پیچھے کسی کو تکلیف ہو۔ کل کو آپ جگہ لے لیں، لاکھوں روپے لگا دیے، اس میں سے کوئی مطلب کہ اس کا حقدار کھڑا ہو گیا، پھر جناب کورٹ میں چلا گیا، پھر اسٹے ہو گیا، تو لوگوں کے لاکھوں روپے جو چندے کے تھے وہ ضائع ہو رہے ہوں گے، اور آپ وہ پھر کورٹ کے اندر جو اس کے جو فیسیں ہیں اور یہ سب کچھ ہے، یہ سب الگ بہت سارے مسائل ہیں، کتنی گناہوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ مسجد ہی نہیں بنے گی نا، اگر کسی دوسرے کا اس میں حق ثابت ہو گیا تو وہ مسجد ہی نہیں ہوئی نا، مسجد ہی نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، اچھا اب اس میں یہ ہوا کہ جو آپ نے توجہ دلائی کہ اگر کوئی ڈونیٹ بھی کر رہا ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 4 بھائی ساتھ رہ رہے ہیں، تو ایک بھائی کا یہ ذہن ہو گیا کہ بھی ہمارا مشترکہ وہ پلاٹ جو پڑا ہوا ہے اس کو بس میں اللہ کے نام پر دے رہا ہوں، اب نہ کسی دوسروں سے پوچھا نہ کوئی مشورہ کیا، اٹھا کر دے دیا، حالانکہ ان کا بھی اس میں حصہ ہے۔ تو مسجد کی جو جگہ ہوتی ہے اس کا ہر طرح کے اشتراک سے ختم ہونا ضروری ہوتا ہے، یعنی کہ جو بھی دے رہا ہے وہ یا تو اس کو وقف کر دے یا پھر اس کو بیچ دے، اور جو لینے والے ہیں وہ اس کو لے کر پھر مسجد کے لیے وقف کر دے۔ اب جب بنانے کی باری آئی تو اب بنانے میں بھی پھر اس بات کا لحاظ رکھنا ہے کہ جس پروجیکٹ کے لیے ہم نے چندہ لیا تھا اب اس پلاٹ کے اوپر صرف وہی بن سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں بن سکتا ہے۔ اب مسجد بنانے کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ عمومی طور پر تو لوگ بس مسجد بنانی ہے یوں بنا دیں گے، انجینئر سے نقشہ پاس ہو گیا، لیکن پھر اس میں بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے
کہ کون سی چیز کون سی جگہ پر بنانی ہے. اب جیسے فرض کیا کہ واش روم باتھ روم ہم نے بنانے ہیں، مسجد کی ایک ضرورت ہے، لیکن کہیں ایسی جگہ پر تو ہم نہیں بنا رہے کہ ان کی بدبو ساری کی ساری مسجد کے اندر جائے گی. اچھا اب پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ہے کہ مسجد ابھی یوں بنا دو، بعد میں اس کے اوپر کچھ اور کر دیں گے. تو پہلے یہ پوچھ لیا جائے کہ ہمارا مستقبل کا پلان یوں ہے کہ ہم نے فرض کے 4 فلور بنانے ہیں، اس 4 فلور میں یہ کرنا ہے کہ اوپر مدرسہ، اوپر امام کی رہائش، تو کیا ہم یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ابھی ہمارے پاس طاقت 1 فلور بنانے کی ہے. تو اب اگر اس کا مشورہ کر لیا جائے گا تو پھر اس میں یہ ہوگا کہ جب مسجد کو مسجد قرار دے دیا کہ بھئی یہ مسجد ہے، اب وہ مسجد ہو چکی ہے، اب اس کے اوپر مسجد تو ہو سکتی ہے، مسجد کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بہت پیاری بات کر دی آپ. اب اگر وہ یہ ہوتا ہے سامنے کی طرف سے کہ ہماری تو شروع سے نیت تھی، ہمارا تو شروع سے مشورہ یہی تھا، ہمارا تو نقشہ ہی یہی ہے، دیکھیں اوپر امام کی رہائش تھی، جب مسجد مکمل ہوگی اس کو مسجد قرار دے دیا، تو اب اگر پہلے بنا لی تھی اس کو ہی رہائش قرار دے دیا تو جائز. اگر پہلے نہیں بنائی تھی، اب آپ نے 1 فلور ڈال دیا، پھر 2 سال بعد آپ کے پاس پیسے آ گئے، اب آپ نے رہائش بنانا چاہیے، تو اب اس کی اجازت نہیں ہوگی. تو لہٰذا کون سی چیز کون سی جگہ پر بنانی ہے، کون سا جو ہے وہ عین مسجد ہوگا، پھر فنائے مسجد، یعنی ایک مسجد عمومی تو ایک مسجد ہوتی ہے، پھر اس مسجد کے بھی مختلف حصے ہوتے ہیں. ایک وہ جگہ ہوتی ہے کہ جس میں ہم نماز ادا کرتے ہیں، لوگوں کے صفیں بنائی جاتی ہیں، تو یہ عین مسجد ہے. ایک وہ بھی جگہ ہوتی ہے کہ مسجد کا وہ حصہ بھی ہوتا ہے جہاں چپل اتارتے ہیں، وہ بھی اس مسجد کی باؤنڈری میں شامل ہوتا ہے. اور مسجد کی ضروریات کے لیے وضو خانہ ہوتا ہے، وہ فنائے مسجد کہلاتا ہے. تو پھر عین مسجد کے احکام کچھ اور ہو جاتے ہیں، یعنی کہ فنائے مسجد کے احکام کچھ اور ہو جاتے ہیں. تو اب کون سی جگہ کو کس طریقے سے کرنا ہے، اس میں کیا کیا شرعی معاملات پیش ہو سکتے ہیں، پھر پوری ابھی آپ جو بتا رہے ہیں یہ ایک مطلب کہ ایک بہت ہی مختصراً سے مختصر کر کے چند ایک مدنی پھول بیان کیے جا رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ اگر وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا جو وہ ایمان میں سوراخ والا جو ہے کہ وہ جو تصرف کرتے ہیں مساجد کے اندر، وہ تھوڑا سا بیان ہو جائے آپ کی یادداشت میں اگر آتا ہو تو. جی اس میں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ میں بڑی توجہ طلب بات ہے مدنی چینل کے ناظرین، جو مساجد میں خدمات انجام دیتے ہیں اور اس میں بعض اوقات ایسی چیز کر گزرتے ہیں کہ جو ان کو نہیں اندازہ ہوتا کہ یہ ہم نے کیا کر دیا. تو وہ اس مطلب جو ابھی ہمارے مفتی صاحب جو بیان کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ بہت غور طلب ایک عبارت ہے میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی. اس میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے مسجد بنا دی. اب مسجد بنا دی ہے تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب اس میں یہ کر دیں، یہ لگا لیں، یوں کر دیں. تو اس میں پھر اس بات کی لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ کون سی چیز کون سی جگہ پر بنانی بھی ہے یا نہیں بنانی ہے. جیسے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک سوال ہوا کہ کسی نے مسجد کا جو فنائے مسجد کا حصہ تھا اس کے اوپر کسی نے اپنا جو ہے وہ حجرہ بنا لیا، یعنی کہ کمرہ بنا لیا، اور اس نے مسجد کی دیوار میں سوراخ کر کے اپنے شتیر جو ہے وہ مسجد کی دیوار کے اندر گاڑ دیے. تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا کہ اس کا ایسا کرنا کیسا، کہ اس نے مسجد کی دیوار کے اوپر اپنی دیوار بنا لی ہے، اس نے مسجد کی دیوار میں، عین مسجد کی دیوار بھی نہیں تھی، فنائے مسجد کی دیوار تھی، اس میں سوراخ کر کے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ کڑیاں اور اپنے شتیر گاڑ دیے ہیں. تو یہ ایسا کرنا کیسا؟ تو اس کے اوپر سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا حرام حرام حرام، سخت حرام، کہ جس نے مسجد کی دیوار میں سوراخ کیا اس نے اپنے ایمان میں سوراخ کیا. کتنی مطلب کہ یہ ایک جگر شغاف اعلیٰ حضرت کا یہ ایک جملہ ہے. اس کا مقصود یہی تھا کہ کوئی بھی سا بھی تصرف کرنا، بعض تصرف جائز بھی ہوتے ہیں، مسجد کی ضرورت کے لیے ہوتے ہیں. یہ بات ہو رہی ہے کہ بعض ایسے تصرف ہوتے ہیں جن کا کرنا جائز نہیں ہوتا، اور پھر وہ ایک سوراخ بھلے وہ کیل لگانے کے لیے گاڑا نا تو وہ ایمان میں سوراخ کرنا ہو. یہ اب جیسے کہ مسجد اور فنائے مسجد اوپر لیں، تیسرا چوتھا جو نمبر تک کافی چیزیں ہو گئی ہیں. ہاں اب
مسجد اور فنائے مسجد کی کوئی چیز استعمال کرنے کے لیے گھر نہیں لے جا سکتے. یہ جو بھی ہمارے ناظرین ہیں یہ غور کرتے رہیں. پانی ٹھنڈا کرنے والا کولر عین مسجد میں نہیں رکھ سکتے. عین مسجد کی ابھی وضاحت آپ نے سنی. تو پانی ٹھنڈا کرنے کا جو کولر ہے وہ عین مسجد میں نہیں رکھ سکتے. عین مسجد میں ہر کسی کو کپڑے دھونا، سکھانا، لٹکانا یہ بھی منع ہے. مسجد و فنائے مسجد میں بلا اجازت شرعی کسی قسم کی توڑ پھوڑ نہیں کر سکتے. اگر آپ نے کوئی مسجد کے اندر توڑ پھوڑ کرنی ہے، کوئی تبدیلی کرنی ہے، کوئی دیوار گرانی ہے، دیوار اٹھانی ہے، چھت بنانی ہے، چھت ہٹانی ہے، کچھ بھی کام کرنا ہے، حتیٰ کہ آپ کو ایک کیل لگانی ہے، مسجد میں کیل لگانی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کیل لگا کر میں کوئی لٹکانا چاہتا ہوں تو آپ شرعی رہنمائی لے لیجئے. آپ نے کیل لگا لی، کسی نے کہا کہ یار یہ کیل غلط لگا دے، اب کیل نکالو. اب کیل نکالی نہیں نکالنے اس میں شرعی رہنمائی لے لیجئے کہ کام غلط ہو گیا، لیکن اب اس کے نکالنے سے ہو سکتا ہے کہ مسجد کی دیوار کے اندر ایک اس کے حسن میں کمی آ جائے، تو اب آپ کو شریعت اجازت دے گی کیل نکالنے کی بھی. یعنی لگانی ہے تب بھی پوچھ کر لگائیے، نکالنے تب بھی پوچھ کر لگائیے، نکالیے. یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ یہ ہمارا گھر نہیں ہے، یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے اور ہم اپنے گھر کے مالک ہوتے ہیں. اور یہ مطلب کہ وہ اس کا مالک نہیں، امین ہے. آپ کسی کا گھر کرائے پر لیتے ہیں، اس کے گھر کے اندر آپ کچھ 19 کرتے ہیں، اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے کہ آپ نے مجھ سے پوچھا، آپ نے مجھ سے پوچھا، ٹھیک ہے، پھر اگر میں غلطی کروں تو میری اصلاح کر دیجئے گا. اب یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، مسجد ہے، اللہ کے لیے وقف ہے. کیسے پوچھے؟ یا اللہ تیرا گھر ہے، ہم اس کام میں کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو شریعت ہمیں عطا فرمائی ہے، اس شریعت کے جاننے والے سے پوچھیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مقام پر یہ کام کرنے کی اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے. یہ موٹا فارمولہ شریعت کا یہ حکم ہے، شریعت کا یہ حکم ہے یا نہیں ہے. کیونکہ مفتی جب کوئی بات بیان کرے گا تو وہ یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں یہ فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں یہ منع فرمایا ہے. یہ اس کا حکم شریعت، اسی کا نام ہے. ہر ایک کو حکم شریعت لگانا بھی نہیں چاہیے. میں کوئی غلط بات تو نہیں کہہ گیا مفتی صاحب؟ اللہ یعنی کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان بھی شریعت کے مطابق ہے. جو شریعت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا خلاصہ ہے. خلاصہ یہ مطلب افتاء بیان کرتا ہے، مفتی صاحب بیان کرتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں، تو ان کو بیان کرنے میں بھی احتیاط کرنی ہے اور ہمیں پوچھنا ہی معتمد اور مستند علماء سے ہے. مفتی صاحب سے ہمارے مفتی صاحب سے سوال پوچھا گیا تھا، اسلام بھی سوال پوچھ رہے تھے کہ مسجد میں سیوریج کی جو لائن ہے وہ چھوٹی ہے، چھوٹی پڑ رہی، تو کیا ہم اس کے لیے بڑی لائن لگا سکتے ہیں اس کو توڑ کر؟ مفتی صاحب نے فرمایا کہ بھئی جو پہلے چھوٹی لگی ہے وہ چھوٹی کیوں لگی؟ کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ نمازیوں کی اتنی تعداد کے حساب سے وہ لائن ہمیں کتنی لگانی چاہیے؟ آپ نے رہنمائی مشورہ لیا تھا کہ ہمیں پہلے بڑی لائن لگانی چاہیے. اب چھوٹی پڑ رہی ہے تو چھوٹی کیوں پڑ رہی ہے؟ پہلے آپ نے مشورہ کر کے پہلے ہی بڑی کیوں نہیں لگائی؟ تو یہ سوالات کے جواب، یعنی ایسا نہیں کہ آپ نے اگر مسجد بنے تو آپ کو پوچھنے والا ہے، آپ ہے نہیں ہے کوئی جواب دے نہیں، ہم جواب دے تو ہے نا. تو ایک ہمارے شریعت کے رہنما الحمدللہ علماء و مفتیان کرام موجود ہیں. آگے بڑھتے ہیں. ایسی اشیاء جن سے انقطاع صف و مثلا صف ٹوٹ جائے یعنی صف میں جگہ اسپیس ہو جائے، تو مثلا جوتوں کے ڈبے، اسپیکر، ڈیکس وغیرہ صف میں نہیں رکھ سکتے. اس طرح صف کے آخر میں بھی نہیں رکھ سکتے کہ اتمام صف میں خلل انداز ہوگی، یعنی صف کے مکمل ہو جانے میں وہ ایک رکاوٹ بنے گی. جو مطلب ہے دعوت اسلامی کا بھی ماشاءاللہ ایک ٹھیک ٹھاک کام ہے. تو ہم نے ہماری تربیت گاؤں کے حوالے سے، ہماری مدنی انعامات کے بستوں کے حوالے سے، تعویذات کے بستوں کے حوالے سے بہت کچھ مدنی پھول ہمارے مجلس کوسوں کو ذمہ داران کو ہم دیتے ہیں کہ مسجد میں، عین مسجد میں بالخصوص ان تمام چیزوں کو مستقل رکھنے نہ رکھنے کے حوالے سے شرعی کام ہے کہ مسجد کی جگہ مستقل گھیر ہی نہیں سکتے، اور پھر اس کو ٹیمپریری طور پہ بھی رکھنے نہ رکھنے کے احکام بھی الگ ہیں. تو اس کی پوری تفصیل ہے جو ہمارے افتاء نے ہمیں لکھ کر دی ہے. آگے بڑھتے ہیں. عین مسجد میں مسجد کا اسٹور نہیں بنا سکتے، یعنی مسجد کا اسٹور بھی عین مسجد میں نہیں بنا سکتے. کچا پیاز، کچا لہسن، سگریٹ وغیرہ بدبودار اشیاء مسجد و فنائے مسجد میں کھانا پینا، کھانے پینے کے بعد جب تک بدبو منہ میں نہ ہو مسجد میں جانا ناجائز و حرام ہے. اس کی وضاحت ہم کر چکے ہیں. مسجد کے اتنے قریب اس کی وضاحت ہو چکی ہے اس طرح جگانے کی. عین مسجد میں کوئی بھی مستقل رہائش نہیں رکھ سکتا. بات تمام ہے مسجدیت. عین مسجد میں یا مسجد کے اوپر یا نیچے امام صاحب کی رہائش کے لیے بھی کمرہ نہیں بن سکتا، جیسے کہ ابھی ہمارے
मुफ्ती साहब बयान कर चुके। इसमें भाई साहब ये जैसे वो एक बात चल रही थी हमारी कि वो जुराबों में बदबू होती है और कोट में बदबू होती है, तो इसमें बाज़ लोगों के ज़हनों में वसवसा आ सकता है कि यार ये क्या हमें मना कर रहे हैं कि मस्जिद नहीं जाएं। तो उसका वो वही बात है कि वो मना नहीं किया जा रहा, ये कहा जा रहा है असल मसला ये है कि जब जिस्म के अंदर से या मुंह के अंदर से या कपड़ों से ऐसी बदबू आ रही हो कि बदबू आ रही हो, तो इस बदबू के साथ मस्जिद में जाना जायज़ नहीं है। बदबू के साथ मस्जिद में जाना जायज़ नहीं है, हराम है। तो इस वजह से ये सारा टॉपिक चल रहा था कि भाई जुराबों में बदबू होती है, चप्पलों में बदबू होती है, मस्जिद आए लेकिन ये बदबू ख़त्म करके आए। नमाजियों को चाहिए कि वो मस्जिद के आदाब का भी ख्याल रखें और मस्जिद बनाने वालों को चाहिए कि इसके आदाब और शरई अहकाम का भी ख्याल रखें। इसकी मज़ीद वज़ाहत के लिए आइए अमीर सुन्नत का एक मदनी गुलदस्ता देखते हैं जो मस्जिद में पंखे वगैरह के इस्तेमाल के हवाले से आपने अता फरमाया। आइए देखते हैं। या क्या रवाज है मस्जिदों में, आम मस्जिदों में अजान को भी तो देर पड़ी है, मस्जिद बिल्कुल खाली है और सारे पंखे ऑन। समझ में मेरी ये आता है कि जैसे 2-4 नमाजी हैं, एक पंखा चल रहा हो, तो अब जिसको गर्मी होती है उस पंखे के नीचे आ जाएगा, फिर अब बढ़ गए तो दूसरा पंखा चला है। इसी तरह बत्तियां भी बतदरीज, खादिम की ड्यूटी यही समझा कर लगाया जाए कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें हिलना नहीं है, तुम्हें ये बत्ती पंखे बतदरीज चलाने, बतदरीज बंद करने। जब एक शख्स एक पंखे के नीचे नमाज पढ़ रहा है, मिसाल के तौर पर जोहर की जमात चली गई बास की, एक शख्स पीछे से आया, उसने जोहर की नमाज पंखा शुरू कर दी, पीछे से वजू करके दूसरा आया, उसने अगले कोने पे जाकर दूसरा पंखा शुरू करके जोहर की नमाज उसने अपने अलग पंखे के नीचे पढ़नी है, तो क्या वो ये फीलिंग या एहसास नहीं रख सकता कि यार मैं भी चलो यार इसके पीछे एक ही पंखे के नीचे मैं भी नमाज पढ़ लूं ताकि मस्जिद की बिजली बच जाए? तौबा यार, इसका तो ऐसा इब्तिला है कि हर कोई नई बिजली, नया पंखा, नई बत्ती, ऐसा लगता है जैसे कि सबके लिए नए पंखे लगाओ, सबके लिए नई बत्तियां लगाओ, हर एक के लिए नया नया करो। इस मामले में बाबा कमेटी क्या, खादिम क्या, हकीकत ये क्योंकि ये सब अवाम ही से ये सारे जिम्मेदार बनते हैं। अवाम की सोच बने ना बाबा, आम लोगों की सोच नहीं बन रही कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेरी जिम्मेदारी क्या है, क्योंकि अवाम ही जगहों पर जाकर जॉब करती है, नौकरियां करती है, इजारे करती है, वही जिम्मेदारियां चाहे वो रजाकाराना तौर पर संभाले या इजारे के तौर पर संभाले है, अवाम से ही ये नुमाइंदे आते हैं। जहन बाबा अवाम में बनना है, अवाम का जहन बिल्कुल नहीं है। अगर कमेटी जिस तरह फरमा रहे ना, अगर मौज़िन या कमेटी अगर इस तरह की कोई तरकीब बनानी शुरू करे ना, तो सबसे ज्यादा किरकिराटी इनको वो नमाजी करेंगे, तो सबसे ज्यादा नमाजी इनको। अब वो मतलब कि माशाल्लाह आपकी बात तो सुन ही रहे सब, मानने के भी अल्हम्दुलिल्लाह जज्बा आ जाता है। कमेटी की बात कौन सी नमाजी मानेंगे कि तुम कौन होते हो, हमको पंखा चलाने दो, हम लोग चंदा देते हैं। तो ये अवाम का बाबा कोई सूरत आप जहन बनाएंगे, इनको अल्लाह के घर में या वफ के मकामात पर क्या एहतियात देगा, इसमें मुतक्के भी शामिल है। काश खवास का भी जहन बने, अवाम का भी बने, जो माइक पर तशरीफ लाते हैं उन साहिबान का भी जहन बने और इस तरह के जरूरी अहकामात वो समझाया करें। समझाने का भी तो जहन नहीं है ना, बोलता ही नहीं है कोई, बहुत कम बोलते हैं। तो ये नमाजियों को भी चाहिए कि वो ऐसा ना करें, अपना मतलब ये कि तसर्रुफ ना किया करें, बल्बों में और पंखों में ना चलाएगा, बल्कि मौका मिले तो खुद गैर जरूरी बत्तियां और पंखे बंद कर दिया करें जबकि कोई फसाद का अंदेशा ना हो। पर रमज़ानुल मुबारक में मस्जिदों में ये देखते हैं कि बाज़ ख़ास करके मजदूर तबका, अव्वल तो ये जमात में ज़ोहर में ख़ास करके बहुत कम आते हैं और फिर ज़ोहर जमात के बगैर पढ़े फिर नमाज पढ़ते हैं, अपनी पंखा चलाते हैं और फिर वहीं सो जाते हैं। यार इनको भी हक नहीं पहुंचता क्योंकि वो इस तरह सिर्फ अपने आराम के लिए पंखे चलाए। जमात से नमाज पढ़ते भी हो तो अपने सोने के लिए पंखा मस्जिद का थोड़ी है, सोने की जगह भी नहीं है मस्जिद। घर जाओ जाके फुटपाथ पर सो जाए आदमी और कोई रास्ता करे। मस्जिदें सोने के लिए नहीं है, मस्जिदें इबादत के लिए। तो अगर मोतकिफ है तो ठीक है, सोने की रुख्सत हो जाएगी, लेकिन ये जो इस तरह आजकल इस्तेमाल हो रहा मस्जिदों का, ये इस्तेमाल भी कि नमाजियों की जगह घेर लेते हैं, मुझे पता है, बिल्कुल हर तरफ सोए पड़े होते हैं, नमाजी बेचारा नमाज कहाँ पड़ेगा, बहुत तकलीफ देते हैं। ये इस तरह के लोग रोजा रखते हैं तो वो एहसान नहीं करते, मस्जिदें सोने के लिए नहीं है।
دیکھیں مسجد میں سونا ناجائز میں نہیں کہہ رہا، مگر اگر نمازی کو تکلیف ہو رہی ہے، نمازی کی جگہ آپ نے گھیر لی ہے سو کر، تو اس کی اجازت تو یقیناً کوئی بھی نہیں دے گا. ہے ہی نمازیوں کے لیے مسجد، تو روزہ رکھا تو اس کا مطلب تھوڑی کہ اللہ کے گھر کو گھیر لو، گھر جاؤ، گھر پہ سو جاؤ اپنے. یہ تہذیب نہیں. پھر پنکھے بھی مزے سے ادھر چلا لیا، کسی نے ادھر چلا لیا. بابا اس پہ میں آپ کو عرض کروں، یہ اخراجات جب مسجد کے بڑھ جاتے ہیں نا تو اس طرف شاید کمیٹی کی توجہ نہیں جاتی. کمیٹی جمعے میں یا کسی موقع پر کھڑے ہو کر اعلان کرتی ہے کہ مسجد کے اخراجات بہت بڑھ گئے ہیں، یہ دیکھیں یہ بجلی کے بل آ رہے ہیں، یہ آ رہے، یہ آ رہے، یہ آ رہے، یہ آ رہے، لہذا چندہ بڑھا دیجئے. اب اس میں بھی کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کہ یہ جو اخراجات بڑھ گئے اس میں ضرورت کے اخراجات کتنے بڑھے اور فضول اخراجات کتنے بڑھے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں. بس مسجد کا چندہ بڑھانے کی فکر کی جاتی ہے. کفایت شعاری کا ذہن ماشاءاللہ نہیں بنے گا مسجد والوں کا کہ جان بوجھ کر آپ کی وجہ سے بجلی زیادہ صرف ہوئی تو اس کا بل جو ہے نا یہ قوم کے چندے سے ادا کیا جاتا ہے. آپ مجرم، تو مہربانی کر کے اپنے حال پر رحم فرمائیں، اپنی آخرت پر رحم فرمائیں. یہ بھی ہے باپا کہ ایک بٹن چلاؤ نا، یہ تو کئی جگہ پر دیکھا ہے، ایک بٹن چلاؤ تو جیسے وہ ٹیوب لائٹ ہے نا باپا، وہ دو تین ٹیوب لائٹ ہیں، دو تین وہ بلب ایک ہی بٹن کے اوپر لگائے ہوئے ہیں. بھائی کیوں؟ تو بٹن بچانے کے لیے. اگر یہ اکنومیکلی بھی چیک کریں، میرے ایک ناقص عقل ہے، اگر اکنومیکلی بھی چیک کریں تو ایک بٹن سے جتنے بلب جلے، اگر سال بھر کا اگر آپ اس کے بجلی کا ایکسٹرا بل اگر کیلکولیٹ کریں تو ایسے پتہ نہیں کہ اور کتنے بٹن آ جاتے. یہ بٹن بچا کر آپ نے پیسے نہیں بچائے، یہ کسی نے پتہ نہیں کیا کان میں پھونک مار دی ہے کہ اس طرح مطلب بجلی، اس طرح مطلب وہ بچے گا. بٹن تو بچا لیے، بجلی بچائیے نا. بھیڑ چال ہے. ہاں بس قوم کا چندہ ہے. ویسے مسجدوں میں تو کیا مطلب، گھر میں تو ایسا نہیں ہوتا بابا، گھر میں اتنے بلب نہیں جلیں گے. نہیں، میٹنگ ہوتی ہے کہ اب بچوں کو اور یار اتنا بل آ گیا کیا کرنا ہے. مسجد کے لیے کبھی میٹنگ میں نے سنا نہیں کہ کی ہو کسی نے، اتنا بل آ گیا کیا کرنا ہے. باپا کبھی ایسا وقت تھا کہ آپ بھی الحمدللہ امامت کرتے رہے ایک عرصے تک، تو آپ بھی تو مسجد میں وقت گزارتے تھے. چندہ لے کر جب ہم رمضانوں میں چکے آ رہے آتے تھے نا، ایسی گرمی ہوتی تھی، مکھیاں بھی آتی تھی، میں خوف کے مارے پنکھا نہیں چلاتا تھا، مسجد میں آ کے پڑ جاتا تھا بغیر پنکھے کے. اور پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ متولی آ جاتا تھا، وہ بیچارہ میرا پنکھا چلا دیتا تھا خود ہی اپنی شفقت سے. بوڑھا تھا، اللہ اس کی مغفرت کرے، فوت ہو گیا. اب میں ڈرتا رہتا ہوں کیا کروں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایسا لگتا ہے کہ شاید پیچھے کئی ایسی کالز آ گئی ہوں گی ہمارے پاس جن کے جوابات امیر اہل سنت کے ان مدنی پھولوں میں ہو چکے ہوں گے. تو ہم نے مسجد کمیٹی کے حوالے سے، انتظامیہ کے حوالے سے، مجالس کے حوالے سے، اور جو عام نمازی جو مسجد میں آتے ہیں، کوئی دریا نوچ رہا ہوتا ہے، کوئی کارپیٹ پر موج کر رہا ہوتا ہے، کوئی کارپیٹ لپیٹ کر سو گیا ہوتا ہے، کوئی کیا کر رہا ہوتا ہے، کیا کوئی تیل والا سر لے کر کارپیٹ اور دری کا مطلب کہ وہ ضائع کر رہا ہوتا ہے. تو ایسا نہ کیجیے برائے مہربانی. مسجد کی چیزوں کا خیال رکھیے. حتیٰ کہ ہمارے علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ مسجد کا جو کوڑا ہے نا، صفائی کرتے جو مسجد کا جو کوڑا نکلتا ہے، اس کوڑے کا بھی ادب ہے کہ اس کو ادب کی جگہ پر ڈالیں. آپ بتائیے مسجد کا ادب کتنا ہو، کتنا ہوتا. آپ جوتے لے کے جو مسجدوں میں جاتے ہیں اور دیگر چیزیں جو لے کے جاتے ہیں، یوں جاتے ہیں. بعض تو ایسے عجیب ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ابھی ہم کسی مسجد میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. یہ تھوڑا سا کیمرہ مین بھی اس کو دیکھ لیں. مثال کے طور پر یہ میرے جیب میں 2 قسم کی چابیاں ہیں، ٹھیک ہے. یہ میری آنکھوں نے دیکھا ہے نا، اور جیسا مجھے جھٹکا لگا ہے، میں اب اس چیز کو آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب یہ جیسے کہ کھڑے ہیں، اب ان کو قیام کرنا ہے، مطلب نماز شروع کرنی ہے. تو جیب سے چابیاں نکالی، چابیاں نکالنے کے بعد کھڑے ہونے کے بعد یہ چابی پھینکیں گے. اب یہ جو زمین پر جنہوں نے چابی پھینکی، یہ پھینکنے سے یقین مانے میرے ساتھ یہ دیکھا ہے نا، تو ایسا لگا جیسے کہ کسی نے چبوئی ہے کوئی دل میں چیز نا. یہ کتنا عجیب فعل ہے کہ آپ مسجد کی فرش کا ایک ادب ہے، یہ اٹھا کر آپ چیز پھینک رہے ہیں، آواز آ رہی ہے. یعنی پاؤں کی بھی جو دھمک ہوتی ہے نا، اس سے بھی بچا جائے. ایسا نہ دوڑے کہ پاؤں کی دھمک پیدا ہو اور فرش مسجد میں بعضوں کا ہلچل مچ جاتی ہے. بھلے جماعت بہت ادب نہیں، بردباری اور بڑے مطلب کہ وہ وقار کے ساتھ آنا ہوتا ہے. اگرچہ تکبیر اولا پانے کے لیے
تیز قدم سے یوں چلے کہ تکبیر اللہ پا لے، لیکن دوڑنا، بھاگنا اور مسجد دھمک پیدا ہونا، ان تمام چیزوں سے رکنے کا ہمیں کہا گیا ہے۔ البتہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسجد کا بہت احترام کیجئے، بہت احترام کیجئے، بہت ہی احترام کیجئے۔ آپ بولو گے یار اتنا احترام بول رہا ہے، کیا کرے، کیا بالکل سہمے ہوئے ہی آئیے، اللہ کا ذکر کیجئے۔ آپ خود دیکھیے گا کہ آپ کو مسجد میں بیٹھنے میں لطف نہ آئے تو کہیے گا یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔